السلام علیکم، تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ جس گھر میں بہن کی ڈولی اتری تھی وہیں ثنا کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بہن کے یتیم بچوں کو ماں کی ممتا دینے کے لیے اس نے اپنے بہنوئی عاقب کے نکاح میں آنا تو قبول کر لیا، مگر وہ اپنے معصوم دل کا کیا کرتی؟ وہ عاقب کی زندگی میں ایک بیوی بن کر تو آ گئی تھی، لیکن اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ عاقب کی بے رخی اور پہلی بیوی کی یادوں نے ثنا کے اندر ایک ایسا خالی پن پیدا کر دیا۔ بہن کے بچوں کی خاطر اس نے اپنے بہنوئی عاقب سے لگا نکاح کیا تو لگا تھا کہ اس کی قربانی کو سراہا جائے گا، مگر عاقب کا لہجہ تو جیسے شہر میں بجھا ہوا تھا۔ عاقب کی تحقیر، اس کی بات بات پر کی جانے والی سختی اور تضحیک نے ثنا کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے گھر میں قید ہو چکی تھی جہاں اسے صرف ایک آیا کی حیثیت دی گئی، بیوی کا مان نہیں۔ ایسے میں جب اپنوں کے رویے زخم دینے لگے تو ہم غیروں کی ہمدردی بہت سہارا لگتی ہے۔ ثاقب اس کی دیوار کی توجہ اور اس کا دم پڑنا ثنا کے پیاسے دل کے لیے کسی شراب سے کم نہ تھا۔ عاقب کی مسلسل بے رخی اور سخت گیر رویے نے ثنا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی محرومیوں کا مداوع ثاقب کی محبت میں ڈھونڈے۔ وہ جانتے بوجھتے ایک ایسے خطرناک راستے پر قدم رکھ چکی تھی جہاں سے واپسی کا راستہ دھندلا چکا تھا۔ تبھی انسان پر اچانک قیامت کیسی ٹوٹتی ہے، اس بات کا عاقب کو آج ہی پتہ چلا تھا۔ وہ گم سم سکتا زدہ سالوں سے ہنا کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اس کے گلاب کے پنکھڑیوں جیسے لب حرکت میں آئیں گے اور ہر طرف اس کی نکری ہنسی کی کنکناہٹ گونجنے لگے گی۔ وہ بچپن ہی سے بہت شوخ و شنگ تھی اور ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو کر کھلکھلانے لگتی۔ عاقب کو اس کی ہنسی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہنا کی ہنسی میں اسے زندگی کا نغمہ سنائی دیتا تھا اور وہ محسوس کرتا تھا کہ زندگی کتنی حسین جینے کا نام ہے۔ ہنا کب سے اس کے دل میں بسی تھی، اس سے سوال کے جواب میں اس لمحے بھر میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت اطمینان سے بتا سکتا تھا کہ ہنا کی دنیا میں آنکھ کھولنے کے پہلے لمحے میں سے اسے وہ چاہتا ہے۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی چچا زاد کزن تھی۔ چچا اور عاقب کا خاندان 7 سال بنے گھروں میں آباد تھا۔ دونوں گھروں کا لان مشترک تھا اور دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اس لیے دونوں طرف کے مکینوں کی ایک دوسرے کے گھروں میں بلا تکلف آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ہنا کی پیدائش کے بعد تو عاقب کا بیشتر وقت چچا کے گھر میں ہی گزرنے لگا تھا۔ باریک نقوش والی گلابی سی ہنا اس کے دل کو اتنی بھائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اس کی دیوانگی پر ہنستے تھے، لیکن اسے ہنا کے سوا کسی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ اس نازک گڑیا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ خود سے 2 سال چھوٹے بھائی ثاقب کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ ناسمجھ ہونے کی وجہ سے ثاقب کبھی اسے نوچ لیتا یا بھینچ کر پیار کر لیتا تو وہ رونے لگتی تھی۔ وہ اس کا رونا ثاقب سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور اس جرم کی سزا میں بلا تکلف ثاقب کی پٹائی لگا دیتا اور بڑوں کی طرف سے ہونے والی ڈانٹ ٹپٹ کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ بچپن کے یہ دن ہولے ہولے آگے بڑھتے ان لڑکپن اور پھر جوانی کی منزل تک لے آئے، لیکن عاقب کی ہنا سے واہلانہ محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حالانکہ ہنا کے بعد اس کی چھوٹی بہن ثنا بھی دنیا میں آئی، جو خوبصورتی اور نزاکت میں کسی طور کم نہیں تھی، لیکن عاقب کی توجہ کا مرکز ہنا ہی تھی۔ جوان ہونے تک وہ ہنا کو اپنے شریکہ حیات بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے عاقب کے والدین کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ ہنا گھر کی لڑکی تھی جس کے سگر، تعلیم یافتہ اور خوش اتوار ہونے کی وجہ سے سبھی اسے پسند کرتے تھے۔ عاقب کے والدین اور بھائی بہن نے دل و جان سے اس فیصلے کو قبول کیا اور یوں بغیر کسی ظالم سماج کے درمیان میں آئے ہنا نہایت آسانی سے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ زندگی پہلے سے کئی گنا خوبصورت ہوگی اور وہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتا اس کے ایک ایک لمحے سے لطف اٹھانے لگا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی ہنا نے اسے اپنی امید سے ہونے کی خبر سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھنے لگا۔ ہنا اس کی دیوانگی پر ہنستی اور کہتی کہ آپ بھی حد کرتے ہیں عاقب، میں کوئی دنیا کی انوکھی عورت تھوڑی ہوں جو ماں بننے جا رہی ہوں۔ ہر روز اتنی عورتیں ماں بنتی ہیں، آپ کی طرح کوئی انہیں ہتھیلی کا چھالا تھوڑی بنا لیتا ہے۔ دوسری عورتوں کے بارے میں کیا جانوں، میں تو بس ہنا عاقب کو جانتا ہوں جو میری جان ہے، اپنے وجود میں میری پیار کی نشانی کو سینچ رہی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا کہ تمہیں جادو کے زور سے مناسا کر دوں اور سینے کے اوپر والی جیب میں رکھ کر ساتھ لے کر گھوموں۔ وہ دیوانگی سے اپنی باہوں میں بھینچ لیتا تو اس قدر چاہت پر شرم سے گلنار ہو جاتی۔ گھر میں سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، کھانے پینے، دوا، ڈاکٹرز کی وزٹ، ہر کام میں بڑی باقاعدگی تھی۔ شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں اس کا نام لکھوایا گیا تھا۔ آخر تک ساری رپورٹیں بالکل ٹھیک تھیں اور سب کچھ نارمل جا رہا تھا، لیکن آخر لمحات میں بالکل اچانک ہی جانے کیا پیچیدگی ہوئی کہ بیٹے کی صورت نئی زندگی کو جنم دینے والی ہنا اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ عاقب تو دیوانہ ہو گیا اور مشتعل ہو کر اسپتال انتظامیہ ڈاکٹرز پر چڑھ دوڑا، وہاں توڑ پھوڑ کی اور مقدمہ دائر کرنے کی دھمکیاں دیتا رہا، لیکن ان سب کے باوجود ہنا کو واپس تو نہیں لا سکتا تھا۔
گھر والوں نے بڑی مشکل سے اسے قابو کیا، اسے اسپتال سے واپس لانے میں کامیاب ہو سکے۔ ڈیڈ باڈی کے اسپتال سے گھر منتقلی عزیز و اقارب کو اطلاع دینے اور تجہیز و تکفین کے معاملات کس نے نپٹائے، کم سے نیم جاں عاقب کو خبر نہیں ہو سکی۔ دل جیسے ماننے کو ہی تیار نہیں تھا کہ ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی ہنا یوں اچانک اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ وہ اس کی میت کے قریب بیٹھا بھی یقینی سے سفید کفن میں لپٹے اس کے وجود کو دیکھتا رہا تھا۔ ہنا نے زندگی میں کبھی سفید لباس نہیں پہنا تھا، وہ اپنی شخصیت کی طرح شوق اور کھلتے ہوئے رنگ پہننا پسند کرتی تھی۔ عاقب کے دل میں اس کے سفید کفن میں لپٹے وجود کو دیکھ کر ایک ہوک سی اٹھی۔ رنگوں سے محبت کرنے والے کو رنگ برتنے کے لیے اتنی کم مہلت ملی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جو غضب کی جامع زیب تھی آج اس کفن میں بھی خوب چمک رہی تھی۔ دیکھنے والے اس کا آخری دیدار کرتے تو کہے بنا نہ رہ پاتے کہ اس کے چہرے پر فرشتوں سی کسی معصومیت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے سو رہی ہے۔ اس کے مرنے کا جیسے اپنے پرائے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، تو پھر بھلا عاقب کو کیسے آتا؟ وہ تو اس کے چہرے پر یوں نظر جمائے بیٹھا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے آنکھیں کھول دے گی اور ہنس کر کہے گی، کیا ہوا عاقب، ڈر گئے؟ میں تو صرف آپ سے مذاق کر رہی تھی بھائی۔ اسی دن ثاقب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے پکارا تو وہ بے دھیانی کی کیفیت میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب اجازت دیجیے کہ جنازہ اٹھایا جائے۔ ثاقب کی اپنی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور وہ بہت ضبط سے اسے مخاطب تھا، لیکن عاقب کو تو اس کی بات کسی کوڑے کی طرح لگی۔ اس نے اسے زور سے دھکا دیا، جیسے بچپن میں سے ہنا کی ارد گرد دیکھ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے دھکے سے ثاقب ذرا سا لڑکھڑایا ضرور، لیکن خود کو سنبھال لیا۔ بچپن نہیں تھا کہ وہ بڑے بھائی کے دھکے سے گر جاتا اور حلق پھاڑ کر رونے لگتا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ بھائی کو جو چوٹ لگی ہے اس کے صدمے سے اسے سنبھالنے کے لیے اسے خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر عاقب کے شانے کو تھاما اور دلگیر لہجے میں بولا، ہمت سے کام لیجیے بھائی، ہمیں ہنا آپی کو رخصت کرنا ہی ہوگا۔ دیکھیں کتنے لوگ جمع ہیں، انہیں اور سر کے وقت تدفین کی اطلاع دی گئی تھی اور اب مغرب کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ لوگوں کو اتنی تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی میت کو جلد از جلد اس کی آخری آرام گاہ پہنچانے کا حکم ہے۔ اس فرض کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چھوٹا ہو کر بڑے بھائی کو سمجھا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی اسے پیچھے دھکا دیا اور چلایا، چلے جاؤ یہاں سے، ان لوگوں سے بھی کہو کہ چلے جائیں، کسی کو ضرورت نہیں یہاں رکنے کی، اپنے ہنا کے پاس میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ جوان موت اور اس پر عاقب کی دگر کو حالت دیکھ کر اپنے پرائے بھی سسکنے لگتے۔ کئی لوگوں کی تو ہچکیاں بن گئی۔ ہنا کے والد جو جوان بیٹی کی اچانک موت پر صدمے سے نہ ڈھالتے خود پر کڑا جبر کر کے ثاقب کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور عاقب کے قریب بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیا۔ عالم دیوانگی میں بھی ان کی اس حرکت پر عاقب کو ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھ پر رحم کرو بیٹا، میری بچی کو اس کی آخری آرام گاہ پہنچانے دو۔ وہ اس کی کفن میں لپٹی لاش کو اگر کچھ دیر اور یہاں رکھی رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عاقب بھی ان کے گلے لگ گیا اور پھر پہلی بار وہ بھی رو پڑا، ورنہ اب تک تو بس دیوانگی کا ہی مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ چند منٹوں بعد کلمہ شہادت کے ساتھ سسکیوں اور آہوں کے سنگ ہنا ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہی تھی، جہاں کے مکین سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود اسے اپنے پاس رکھنے پر قادر نہیں تھے۔ عاقب! دستک کے فوراً بعد سنائی دینے والی آواز نے عاقب کو دروازے کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا۔ ثنا ہلکے سے کمبل میں لپٹے بچے کو باہوں میں سنبھالے دروازے پر کھڑی تھی۔ اندر آ جاؤ ثنا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ عاقب نے بجھی آواز میں ثنا سے کہا۔ اندر آتے ہی ثنا دیکھ چکی تھی کہ عاقب کے سامنے اس کی اور ہنا کی شادی کا بڑا سا البم کھلا ہوا ہے۔ دلہن بن کر ہنا پر بہت روپ آیا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظریں اس کے حسن پر ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ حسین پری شادی کے محض سال بھر بعد ہی ہمیشہ کے لیے خاک کی چادر اوڑھ کر سو جائے گی۔ آج اسے دنیا سے گئے پورے 12 دن ہو گئے تھے، لیکن گھر کا ہر فرد گویا بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا۔ عاقب نے ہنا کی تدفین کے بعد سے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے کی تنہائی میں گزارتا تھا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں سے ملاقات کے لیے بھی وہ صاف انکاری تھا اور یہ مرحلہ گھر والے ہی نپٹا رہے تھے۔ اس وقت بھی اسے شادی کے البم میں گم دیکھ کر ثنا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں گھوم رہا ہے، جہاں یقیناً ہنا اس کے سنگ تھی۔ اس صورتحال پر ثنا کا اپنا دل بوجھل ہونے لگا۔ قریب تھا کہ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بہہ نکلتے کہ اس کی گود میں موجود بچے کے رونے کی باریک سی آواز کمرے میں گونجی اور اس نے خود پر قابو پا لیا۔ بچے کے منہ میں فیڈر لگا کے وہ دوبارہ عاقب کی طرف متوجہ ہوئی۔ عاقب بھائی، اس نے ایک بار پھر عاقب کو پکارا، جو اسے کمرے میں آنے کی اجازت دے کر فراموش کر چکا تھا۔ اس کے پکارنے پر وہ کسی خیال سے باہر آیا۔ میں آپ کے پاس ایک شکوہ کرنے آئی ہوں۔ ثنا نے سوچے سمجھے انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ کیسا شکوہ؟ عاقب نے پوچھا۔ ضرور، لیکن لہجہ ایسا تھا جیسے وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ شکوہ میں ہنا آپی کی طرف سے کرنے آئی ہوں۔ وہ تو خود آ کر آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار ہوتا تو وہ ضرور کہتی۔
شکوہ تو مجھے اس سے ہے جو مجھے یوں بھی سفر میں تنہا چھوڑ گئی۔ عاقب کے لہجے میں دنیا بھر کی اداسی تھی۔ وہ صاحب اختیار نہ تھی کہ آپ ان سے یہ شکوہ کر سکیں۔ کوئی بھی انسان دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جانے پر قادر ہے، لیکن آپ جس کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں اس پر شکوہ کرنے کے لیے ان سمیت ہم سب حق بجانب ہیں۔ اپنے غم میں کھو کر آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ آپ اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہیں۔ دنیا کے دیگر معاملات کے لیے میں آپ کو نہیں ٹوکوں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، لیکن اس بچے کے سلسلے میں کوتاہی کر کے آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کے اس رویے سے یقیناً آپ ہی کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ان سے بے تحاشا محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ نے اب تک ان کی نشانی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ماں کی جدائی تو چلو قدرت کا فیصلہ تھی، لیکن یہ تو اپنے جیتے جاگتے باپ سے بھی ابھی تک محروم ہے۔ اسے دیکھنا اور پیار کرنا تو درکنار آپ نے تو ابھی تک اس معصوم کو کوئی نام بھی نہیں دیا ہے۔ جذباتی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے کمبل میں لپٹے بچے کو آپ کی گود میں ڈال دیا۔ سرخ و سفید بچہ اپنی چمکتی آنکھوں سے ٹک کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ماں باپ ہی کے نقوش چرائے تھے، لیکن آنکھیں بالکل حنا کی طرح تھیں، اور جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو عاقب کو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے حنا اس سے وہ سارے سوال کر رہی ہے جو ابھی ثنا نے کیے تھے۔ اس نے بے ساختہ بچے کی آنکھیں چوم لی کہ یہ آنکھیں اس کی حنا کی آنکھیں تھیں۔ اسے بچے کو یوں پیار کرتے دیکھ کر ثنا بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرا دی، ورنہ اب تک اس کے دل میں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں عاقب حنا کی موت کی وجہ سے اس بچے کو قرار دیتے ہوئے اسے نفرت ہی نہ کرنے لگے۔ ہم اس کا نام آفاق رکھیں گے۔ حنا کو یہ نام پسند تھا اور اسے مجھے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو ہم اس کا نام آفاق رکھیں گے۔ آفاق بہت اچھا نام ہے، میں سب کو بتاتی ہوں۔ ننھے پیارے کا نام تجویز ہو گیا ہے۔ ثنا اپنی بہن کی موت کے صدمے کے باوجود بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ سیلی سے مسکرائی، بچے کو عاقب کی قوت سے واپس لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ عاقب نے اسے روک دیا۔ اچھی بات ہے، آپ اسے سنبھالیں، تب تک میں کچن میں دیکھ لیتی ہوں۔ بچے میں دلچسپی لینا عاقب کی زندگی میں دوبارہ دلچسپی لینے کے مترادف تھا۔ چنانچہ ثنا دل میں اطمینان محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے عاقب اپنے نومولود بیٹے سے کیا گفتگو کر رہا تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اتنا وہ بھی جانتی تھی کہ اللہ جب انسان سے کچھ لیتا ہے تو بدلے میں سے کچھ ضرور دیتا ہے جو جینے کا سہارا بن سکے۔ آفاق کی صورت میں عاقب کو یہ سہارا مل گیا تھا، بلکہ عاقب ہی کیا، ان سب کو ہی اب حنا کی کمی اس کے بیٹے کی ذات سے پوری کرنی تھی۔ بھائی بالکل خاموش ہو گئے ہیں، کبھی کبھی تو مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ ثاقب کی بات سن کر ثنا کے چہرے کی اداسی گہری ہو گئی۔ وہ آفاق کو گود میں لیے نرمی سے ٹپک رہی تھی۔ بچہ خالہ کی محبت بھری آغوش میں سمٹا نیند کی وادی میں اتارا تھا۔ فکر مند تو سبھی ہیں، عاقب بھائی آپی کو دیوانگی سے چاہتے تھے، اس بات سے ہم سب واقف ہیں۔ ابھی تو ہم میں سے کوئی آپی کی اچانک موت کو قبول نہیں کر پا رہا، تو ہم عاقب بھائی سے اتنی جلدی سنبھل جانے کی امید کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان سمیت ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ امی کی حالت کون سی اچھی ہے؟ ابو سارا وقت گم سم رہتے ہیں اور امی دن میں کئی بار رو پڑتی ہیں۔ آپی خود چلی گئی ہیں، لیکن ہر سمت بکھری ان کی یادیں دل کو قرار ہی نہیں لینے دیتی ہیں۔ بولتے بولتے ثنا کی اپنی آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے۔ پلیز ثنا، تم تو ہمت سے کام لو، صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن ہمیں اسے سہنا تو ہوگا، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ہمت باندھنی ہوگی۔ خاص طور پر تمہیں سب سے زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ تم ہی ہو جو چچا اور چاچی کا خیال رکھ سکتی ہو اور آفاق کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکتی ہو۔ میں نے بھی ثاقب بھائی کے ایک دوست کی مدد سے ان کو اس صدمے سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ میری درخواست پر آج ان کے دوست خود گھر گا کر انہیں زبردستی آفس لے گئے ہیں۔ گھر سے باہر نکلیں گے اور روٹین کے کاموں میں مصروف ہوں گے تو ان کا ذہن بٹے گا۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے ثاقب اپنی گزاری بتانے لگا۔ یہ تم نے اچھا کیا ثاقب، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جانے والا کتنا ہی عزیز ہو، زندہ لوگ اپنی زندگی اس کے یاد میں تباہ نہیں کر سکتے، جانے والے کو بھول کر جینے کوئی نہ کوئی تدبیر کرنی ہی پڑتی ہے۔ ثنا کی اداس شکل دیکھ کر ثاقب کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن فی الحال وہ صبر کی تلقین کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم یونیورسٹی کب جوائن کر رہی ہو؟ کلاسز تو ہفتے بھر سے سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ثاقب نے موضوع بدل کر پوچھا۔ میں یونیورسٹی جاؤں گی تو آفاق کو کون سنبھالے گا؟ امی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، شمائلہ کی میڈیکل کی پڑھائی ہے، اور امی تو اتنی بری طرح ٹوٹ چکی ہیں نا کہ انہیں خود دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کیسے کہیں جا سکتی ہوں؟ ثنا کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن ثاقب تجسس کا شکار ہو گیا۔ اسے علم تھا کہ ثنا کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کا کتنا شوق تھا۔ آفاق کی پرورش کے لیے وہ اپنے سارے خواب سے دستبردار ہو جائے، یہ چیز اسے تکلیف دے رہی تھی، کیونکہ جتنی اسے ثنا عزیز تھی اتنی ہی اس کے خوابوں کو بھی عزیز رکھتا تھا۔ آفاق کے لیے کسی گورننس کا بندوبست کر دیتے ہیں، بچے کا کام کاج گورننس کرے گی اور نگرانی امی اور چچی کریں گے، اس طرح بچہ کبھی لاپرواہی کا شکار نہیں ہوگا۔ ثاقب نے تجویز پیش کی۔ نہیں ثاقب، میں آپی کی نشانی کو کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی۔ گورننس بے شک آفاق کی دیکھ بھال کر سکتی ہے، لیکن اسے وہ محبت تو نہیں دے سکتی جو اسے مجھ سے ملے گی۔ کہتے ہیں خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے، یہ بچہ اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گیا ہے، لیکن خالہ تو موجود ہے نا، اسے کم سے کم میری محبت اور توجہ تو ملنی چاہیے۔ بچے کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے جذباتی انداز میں جواب دیا۔ میں تو تمہاری وجہ سے کہہ رہا تھا، اس طرح تو تمہاری ساری فیوچر پلاننگ ہی خراب ہو جائے گی۔ ثاقب نے سمجھایا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آفاق کے لیے میں خوشی سے قربانی دے سکتی ہوں، ویسے بھی زیادہ سے زیادہ
2.5-3 سال کی بات ہے، جب یہ اسکول جانے لگے گا تو میں پھر سے اپنی ایجوکیشن سٹارٹ کر لوں گی۔ ثنا جیسے سب کو سوچ چکی تھی، ثاقب کے مزید بحث کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن پلیز دوسروں کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھا کرو۔ ان دنوں میں تمہاری صحت پر اثر نہیں پڑا ہے بہت زیادہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں تکلیف میں دے کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں جذبوں کی آنچ تھی۔ اپنے لیے اس کے جذبات سے واقف ثنا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا کہ جذبوں کے سفر میں وہ خود بھی اس کے ہم قدم تھی۔ یہ سو گیا ہے، اسے خود سے اتار کر بستر پر لٹا دو اور ذرا چائے بنا دو، میں چچا کے کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر ان سے گپ شپ کروں گا۔ نرم لہجے میں اسے کہہ کر ثاقب چچا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا اس کی پشت کو محبت سے دیکھتی رہی۔ موجودہ حالات میں ایک وہی تو تھا جو ان سب کی ڈھارس بندھا رہا تھا اور گھر کے ہر فرد کو خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ اس نے جو اتنے بڑے صدمے کے بعد حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ثاقب کی دی ہوئی ہمت ہی تھی۔ اس نے اسے یہ بات ذہن نشین کروائی تھی کہ ان حالات میں ان دونوں کو ہی سب سے زیادہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تم نہ ہوتے تو یہ صدمہ سہنا بہت مشکل ہوتا ثاقب۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آفاق کو اس کے پالنے میں لٹا دیا۔ وقت کی خاصیت ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہرتا بلکہ ہر حال میں آگے بڑھتا ہے۔ ایک ہی غم سے جڑے ان دونوں خاندانوں کے لیے بھی وقت نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ ہنا کی جوان موت کا غم منایا تو بے شک گیا، لیکن ذہنی طور پر بلاکر سب نے اس حادثے کو قبول کر لیا اور زندگی کے ہنگاموں میں رفتہ رفتہ شامل ہوتے چلے گئے۔ آفاق کے ننھے وجود نے اس عمل میں سب سے زیادہ معاونت کی اور اب 7 ماہ کا ہو چلا تھا اور گھٹنوں کے بل رینگنے لگا تھا۔ رینگنے والے بچوں کی اکثریت کی طرح اس کا بھی ٹک کر بیٹھنا مشکل تھا۔ سارا دن مصروف عمل رہتا اور گھر کے اس کونے میں موجود چیزوں تک پہنچ جاتا جہاں کسی کا گمان نہیں جاتا تھا۔ آفاق بہت ہنسمکھ اور شریر تھا۔ ثنا کے ساتھ ساتھ پورے گھر کو اس نے اپنا ساتھ مصروف کر لیا تھا۔ چلبلی فطرت کی وجہ سے اسے ہمہ وقت نظروں میں رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ گھر والوں کو اچھی خاصی مصروفیت مل گئی تھی۔ کبھی جوڑوں کے درد میں مبتلا اس کی دادی آسیہ خاتون کو اپنا درد سب بھول کر اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا، تو کبھی جوان بیٹی کے کم سے نڈال صبیحہ بیگم اس کی شرارتوں پر کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ عاقب جو ہنا کے جانے کے بعد بے حد سنجیدہ اور کم گو ہو گیا تھا، بیٹے کے ساتھ ہوتا تو اسے اس کی زبان میں گفتگو کرتا اور مسکراتا نظر آتا۔ ثنا کی تو خیر اس میں جان ہی تھی، اس نے خالہ ہونے کا حق ادا کر ڈالا تھا۔ آفاق کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، وہ ذرا بیمار ہو جاتا تو رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھتی، گھر کی بھی بہت سی ذمہ داریاں سے سنبھال رکھی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آفاق کو اس کے دادا اپنے ساتھ قریبی پارک تک لے گئے تھے، اس لیے اس کی طرف سے بے خبری تھی۔ بڑے مگن انداز میں چکن جلفریزی کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ کچھ لینے کے لیے پلٹی تو کسی سے ٹکرا گئی، اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، ریلیکس یار، یہ میں ہوں۔ ثاقب نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، بہت بدتمیز ہو، مجھے ڈرا دیا۔ وہ خفا ہوئی، وہ غلطی مجھ سے زیادہ تمہاری ہے، اتنی مگن ہو کے کام کر رہی تھی، میرے اتنے پاس آ کر کھڑے ہونے کو بھی محسوس نہیں کر سکی۔ ثاقب زور سے ہنسا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سادہ گھریلو حلیے میں وہ بہت پیاری لگی، کچھ لوگ روٹ کر بھی کتنے پیارے لگتے ہیں۔ وہ بھی سخت ہی گنگنا اٹھا، جس پر ثنا کے رخساروں پر سرخی پھیل گئی۔ ثاقب کے جذبے اس کے لیے انجان نہیں تھے کہ وہ اکثر ہی سے اظہار کرتا رہتا تھا، البتہ پچھلے 6-7 ماہ میں گھر کی فضا اتنی سوگوار رہی تھی کہ ثاقب کی بھی ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ اس انداز میں مخاطب ہوا تھا، اف یہ گالوں کی سرخی دیکھو، کہیں مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا، ثنا بری طرح نروس ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کے ہلکا سا دھکا دیا۔ اف ثانی مسینہ، وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور مصنوعی خفگی سے دہائی دی۔ ثنا نے اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا، دکھا لو نخرے، آخر کار تو تمہیں میرا ہی بننا ہے۔ وہ ہنسا، اور آج بہت دنوں بعد وہ اتنے اچھے موڈ میں تھا۔ یہ بات کے بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو تم خود کو قابو میں رکھو، ثنا نے روٹھے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ روٹنا بھی مصنوعی سا تھا۔ ثاقب کی شوق جسارت پر اب بھی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذرا میری طرف دیکھ کر تو بات کرو، اس کی حالت سے واقف ثاقب منانے والے انداز میں بولا، میں بوڑھی ہوں، اب فرمائیں کہ کس کام سے تشریف لائے تھے۔ ثنا نے پھر بھی اس کی طرف پلٹنے کی غلطی نہیں کی کہ وہ جانتی تھی اس کا چہرہ سارے بھید کھول دے گا۔ اس وقت لاؤنج کی طرف سے اس کے ابو کے کنکارنے کی آواز آئی اور ثاقب کو شرافت کی وضع میں آنا پڑا۔ میرا پروموشن ہو گیا ہے، اس نے خوشخبری سنائی۔ واہ زبردست، پھر تو تمہاری طرف سے ٹریٹ ہونی چاہیے۔ وہ خوشی سے جگمگاتا چہرہ لیے اس کی طرف پلٹی۔ میں بھی ایسا ہی کچھ سوچ رہا ہوں، بلکہ میرا پلان ہے کہ ہم سب مل کر کہیں پکنک کے لیے چلیں، میری طرف سے ٹریٹ بھی ہو جائے گی اور سب کو تھوڑا چینج بھی مل جائے گا۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا تو ثنا نے اس کی تائید کی۔ واقعی گھر والوں کو جمود سے نکالنے کے لیے اسی سرگرمی کی اشد ضروری تھی، اور یہ تو معاملہ بھی ثاقب کی خوشی کا تھا، جس کے سامنے فی الحال وہ ہر تلقیات کو فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ ذرا سی دیر میں سارا ماحول بدل گیا اور گھر میں ہنگامہ سا جاگ اٹھا۔ دونوں گھر کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے سب کو ایک ساتھ خوشخبری سنانے کے بعد ثاقب نے اپنا پروگرام بھی سامنے رکھا۔ عاقب ابھی کچھ دیر قبل ہی آفس سے واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ثنا کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، چنانچہ آفاق کو گود میں لیے جھٹ سے اس کے قریب پہنچ گئی اور بچے کو اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، دیکھیں عاقب بھائی، آفاق بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیڈی مجھ سے سائڈ
سی سائڈ جانا ہے، میں پورے 7 ماہ کا ہو گیا ہوں، کراچی میں رہ کر بھی اب تک سی سائڈ نہیں گیا۔ آفاق میاں خالہ کی تائید تردید تو کیا کرتے، باپ کو سامنے پا کر کھلکھلانے لگے اور اپنے ننھے ننھے ہاتھ عاقب کے چہرے پر مارے جیسے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہو۔ اس معصومانہ ادا پر عاقب نے اپنے بے اختیار اسے گود میں لے کر اس کا رخسار چوم لیا اور محبت سے بولا، اپنے بیٹے کا مطالبہ ہم کیسے رد کر سکتے ہیں، ضرور لے کر چلیں گے سمندر دکھانے، اپنے چاچو کے پروموشن کی خوشی بنانے۔ یہ ساحل پر نہ پہنچا تو پھر کون جائے گا؟ یوں ایک مشکل مرحلہ بہت آسانی سے طے ہو گیا اور سب مل کر طے کرنے لگے کہ پکنک کے لیے کون سا دن اور ساحل مناسب رہے گا۔ ثنا نے اس منظر پر مسکراتی نگاہ ڈالی اور کچن کی طرف بڑھ گئی تاکہ سب کے لیے جلد از جلد کھانا لگا سکے۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے شمائلہ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ آج بہت دنوں بعد اس گھر کے مکینوں کے چہرے پر ایک ساتھ مسکراہٹ اتری تھی اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ کیا ہے یار، کیا بوریت پھیلائی ہوئی ہے، سب کے سب یہاں ہٹ میں ہی جم کر بیٹھ گئے تھے۔ پانی میں جا کر لہروں سے لطف نہ اٹھائیں تو سمندر پر آنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ثاقب کا انداز خاصا احتجاجی تھا، وہ خود تو شاید سر تک ڈبکیاں لگا کر آ رہا تھا، اس لیے خوب بھیگا ہوا تھا، لیکن اسے باقی لوگوں کی ہٹ میں موجودگی پر شدید اعتراض تھا، اس لیے ان کے پاس آ کر شور مچا رہا تھا کہ اس کے علاوہ صرف شمائلہ، اس کی خالہ زاد بہن انشین، جسے وہ کمپنی کے لیے ساتھ لے گئی تھی، باہر موجود تھی، لیکن ایک دوسرے کی گہری سہیلیاں ہونے کی وجہ سے وہ تو آپس میں ہی مگن تھی اور ثاقب ان کے ساتھ لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے تو تم معافی رکھو بیٹا، جوڑوں کے درد نے اس قابل ہی کہاں چھوڑا ہے کہ پانی کی سردی برداشت کر سکوں، میں تو یہاں کھڑکی سے ہی سمندر کو دیکھ کر خوش ہو لوں گی۔ آسیہ خاتون نے سب سے پہلے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں بھی ادھر بھابی بیگم کے ساتھ ہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں اچھا وقت گزر رہا ہے۔ سبیہ بیگم نے کہا، بس بیٹا ذرا یہ بازی ختم ہو جائے پھر باہر آ جائیں گے۔ شیخ افضل نے سامنے بچھی شطرنج کو بساط پر سے نظریں ہٹائے بغیر اسے نپٹایا۔ اور تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم بھی بتا دو، ثاقب نے بنا کر ثنا سے پوچھا۔ دیکھ نہیں رہے میں آفاق کو سیری لیک کھلا رہی ہوں؟ وہ اس کے غصیلے انداز سے متاثر ہوئے بغیر بے نیازی سے بولی۔ کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، آفاق کو میں دیکھ لوں گی، تم باہر جاؤ اور انجوائے کرو، میں تو سمندر اتنا اچھا لگتا ہے، اب آئی ہو تو دل بھر کے لطف اٹھاؤ۔ سبیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ پہلے آفاق کو سیریلا کھلا دوں پھر جاتی ہوں۔ ثنا کی توجہ اب بھی بچے پر ہی تھی۔ تم سے کہا ہے نا کہ ہم دیکھ لیں گے بچے کو، ہم دادی نانی کس لیے ہیں، ہم بھی تھوڑی بہت دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس بار آسیہ خاتون نے ذرا بلند آواز سے اسے ڈانٹا۔ ان کی آواز پر ٹیلس پر کھڑا عاقب اندر آ گیا۔ آفاق کو میں سنبھالوں گا، تم جاؤ، جا کر انجوائے کرو۔ سنجیدگی سے آدمی لہجے میں کہے اس کی بات کو رد کرنا ثنا کے بس میں نہیں تھا، چنانچہ ناچار اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیوانی ہوئی رہتی ہے بچے کے پیچھے، اپنی سگی مائیں بھی اتنا خیال نہیں کرتی جتنا یہ خالہ ہو کر کرتی ہے۔ آسیہ خاتون نے اسے بے دلی سے باہر جاتے دیکھ کر تبصرہ کیا تو عاقب نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی نظروں سے بے خبر ثاقب کے ساتھ باہر آ گئی۔ اب اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو، ان بگڑے زاویوں کے ساتھ میرے ساتھ چلو گی تو سمندر میں دھکا دے دوں گا۔ ساتھ چلتے ثاقب نے اسے دھمکایا۔ حد ہوتی ہے بے صبری کی، 5 منٹ انتظار کر لیتے تو کوئی نقصان تو نہیں ہو جاتا، بس مجھے ذرا اطمینان رہتا کہ آفاق نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہے۔ اس کا دماغ آفاق میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تم اکیلی سگی رشتہ دار نہیں ہو آفاق کی، میرا بھی اس سے خون کا رشتہ ہے۔ ثاقب نے جتایا، کب انکار کیا اس بات سے، میں تو بس اپنے دل کی بےقلی کی بات کر رہی تھی۔ وہ ذرا سا جھیمپی، اتنی دیوانی اچھی نہیں ہوتی۔ ثنا ٹھیک ہے، تم آفاق کا خیال رکھو لیکن اس حد تک مت بنو، تمہاری وجہ سے میں تو اس بیچارے چھوٹے سے بچے سے جیلس ہونے لگا ہوں، تمہارے پاس اس کے سوا کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ میری پرواہ بھی نہیں رہی ہے۔ وہ شکوے کرنے لگا تھا، آپ غلط انداز سے سوچ رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، ایسی بات ہے، ورنہ تمہیں خیال ہوتا کہ ہم یہاں میری خوشی کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں اور تم مجھے ہی نظر انداز کر رہی ہو۔ ثاقب کی خفگی برقرار تھی، ثنا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ ایسی باتیں مت کریں ثاقب، آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں اور پھر میں آپ کی خوشی میں کتنی خوش ہوں، اگر آپ ناراض ہیں تو میں کان پکڑ کر آپ سے سوری کر لیتی ہوں۔ معصومانہ ادا سے کہتے ہوئے ثنا نے فوراً اپنے کان پکڑ لیا۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں سمندر میں کافی آگے تک چلے گئے تھے۔ ایک دم ہی ایک زوردار لہر آئی اور ثنا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اسے ڈگمگاتے دیکھ کر ثاقب نے پھرتی سے اسے تھام دیا۔ ثنا اتنی بری طرح لڑکھڑائی تھی کہ اسے سنبھالنے کے لیے ثاقب کو مضبوطی سے اس کے دونوں بازوؤں کو گھیرا بنانا پڑا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں سن سکتے تھے۔ اس کی اتنی قربت پا کر ثاقب کا دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ ثنا کی حالت بھی کچھ عجیب تھی کہ جلدی ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چلیں کنارے پر چلتے ہیں، ثنا آہستہ سے بولی۔ اس کے کہنے پر ثاقب کو کچھ ہوش آیا اور واپسی کے لیے پلٹا، البتہ ثنا کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ثاقب کا ہاتھ تھامنا ثنا کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے قریب رہے تھے اور دونوں گھرانوں کے درمیان حد سے زیادہ بے تکلفی تھی، اس لیے کزنز کا ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھ جانا یا ہاتھ تھام لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار ثنا کے دل کی کیفیت عجیب ہی ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس سے قبل وہ کبھی ثاقب کے اتنے زیادہ قریب نہیں آئی تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ آج جس انداز سے ثاقب نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ ہمیشہ سے کچھ مختلف تھا۔ اس کی قربت کے مختصر سے لمحے میں وہ جن کیفیات سے گزر رہا تھا
ابھی تک ان کے اثر سے نکل نہیں سکا تھا اور اس کے جذبات کی ساری شدت حدت بن کر اس کے ہاتھ میں سما گئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، تم سے زیادہ مزید ڈھونڈنے رہنا اب مشکل رہنے لگا ہے۔ وہ ساحل کی ریت پر ایک دوسرے کے قریب آ کر بیٹھے تو ثاقب نے جذبات میں ڈوبی ہوئی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس پر ثنا کے رخساروں پر سرخی پھیل گئی، لیکن ساتھ ہی آفاق کا خیال بھی آیا۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا اور وہ اسے بھرپور توجہ دینا چاہتی تھی۔ شادی ہو جانے کے بعد ظاہر ہے ثاقب اس سے زیادہ توجہ کا طلبگار ہوتا اور اس کی ذات دو حصوں میں بٹ کر رہ جاتی۔ پڑھائی تو تم نے چھوڑ دی ہے تو اچھا شادی کر کے پوری طرح گھر کو سنبھالو، جلدی جلدی 2-4 بچے بھی دنیا میں لے آنا، تو گھر میں خوب رونق لگ جائے گی اور سب لوگوں کا دل بہل جائے گا۔ اس کی سوچوں سے بے خبر وہ شوق لہجے میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ بے تحاشا شرم محسوس کرتی ثنا کی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے کسی خیال کا اظہار کر سکتی۔ ثاقب اسے عزیز تھا اور آج کے اہم واقعے پر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے بلا ہیلو حجت سب سنتی چلی گئی۔ بریانی دم پر رکھنے کے بعد اس نے کچن پر ایک نظر دوڑائی، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور سارا کچن جگمگ کر رہا تھا۔ اس نگرانی سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ نہا کر صاف ستھرے سے کپڑے پہن لے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور اس کے والد شیخ افضل کی خواہش پر سب لوگ دوپہر کے کھانے کے لیے ان کے پورشن میں جمع تھے۔ پہلے بھی اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ چھٹی کے دن یا تو سب ان کی طرف پہنچ جاتے یا پھر تایا کی طرف۔ اس طرح ہفتے میں ایک بار سب کو اکٹھے بیٹھنے اور ہنسنے بولنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ہنا کی وفات کے بعد اس معمول میں خلل پڑ گیا تھا اور کسی کو یہ روایت نبھانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، لیکن کل رات بہت عرصے بعد شیخ افضل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سب لوگ اکٹھے ایک جگہ کھانا کھائیں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ثنا جی جان سے سرگرم ہو گئی۔ چکن کڑھائی، شامی کباب، بریانی، ٹرائفل، رائتا، سلاد پر مشتمل کھانا اس نے بڑی محنت اور لگن سے تیار کیا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے آج عاقب بھی گھر پر تھا اور آفاق اسی کے پاس تھا، اس لیے اس نے قدرے بے فکری سے اپنے سارے کام نپٹا لیے تھے۔ بس درمیان میں 1-2 بار جا کر آفاق کے کھانے کے لیے پہلے دلیا اور بعد میں پڈنگ عاقب کو دے آنا تھا۔ اس نے آفاق کے کھانے پینے کا شیڈول بنا رکھا تھا اور اس پر سختی سے عمل کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آفاق کی صحت بہت اچھی تھی اور وہ اپنے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں کچھ بڑا لگتا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے استری شدہ کپڑے الماری سے نکالے اور غسل خانے میں چلی گئی۔ کافی دیر کچن میں رہنے کی وجہ سے اسے خاصی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ گرمی کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے ٹھنڈے پانی سے طویل غسل لیا تھا۔ چنانچہ کپڑے بدل کر باہر نکلی تو خود کو خاصا تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے اور گیلے بالوں کی تولیے سے خشک کرتے ہوئے اس کے کانوں میں آفاق کے رونے کی آواز پڑی تو وہ بے چین ہو گئی۔ جلدی سے تولیہ ایک طرف ڈالا اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ آفاق کے رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور یہ بھی واضح تھا کہ سب لوگ اسے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی سے بھی خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلدی سے بالوں میں کیچر لگایا اور دوپٹہ شانوں پر ڈال کر باہر نکلی۔ اس کا رخ لاؤنج کی طرف تھا جہاں سے آفاق کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ آفاق عاقب کی گود میں ہے اور سبھی اسے مختلف طریقوں سے بہلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لائیں اسے مجھے دے دیں۔ وہ تیزی سے عاقب کے قریب پہنچی اور دونوں ہاتھ آگے پھیلا لیے۔ آفاق جو اس کی آواز سن کر متوجہ ہو چکا تھا، لپک کر اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں سما گیا اور فوراً اسے اپنے سینے سے چپڑا کر ہولے ہولے اس کی پیٹھ تھپکنے لگی۔ بچہ جو بہت دیر سے رو رہا تھا آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ لگتا ہے صاحبزادے خالہ صاحبہ کے لیے ہی رو رہے تھے۔ تایا شیخ اکرم نے مسکرا کر تبصرہ کیا، اصل میں آج صبح سے ہی میں اسے گود میں لے تو نہیں سکی، اس لیے تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا، اور اب تو یہ ویسے بھی اس کے سونے کا ٹائم ہے، اس لیے اسے میری یاد زیادہ آ رہی ہوگی۔ اس نے دھیمی آواز میں بطور آفاق کو گود سے لگائے لاؤنج سے باہر نکلتے ہوئے بولی، بس 5 منٹ میں اسے سلا کر آتی ہوں، پھر کھانا لگا دوں گی۔ تم آرام سے ان حضرات کو سلاؤ، کھانے میں لگا دیتی ہوں۔ شمائلہ نے اسے اطمینان دلایا اور خود بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج سے نکل کر کچن کی طرف مڑی۔ ثنا آفاق کو اپنے کمرے میں سلا کر واپس آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ بس بچ گئی تمہاری بریانی، اگر تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو کام تمام ہو جاتا۔ اسے دیکھ کر شمائلہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، اوہ میں تو بریانی کو بالکل ہی بھول گئی تھی، دم پر رکھی تھی کہ نہانے کے بعد چولہا بند کر دوں گی، لیکن آفاق کے رونے کی آواز سن کر خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، تم تو بالکل دیوانی ہو آفاق کے پیچھے۔ شمائلہ نے ہنس کر تبصرہ کیا، کیوں نہ ہو دیوانی، آخر پہلی دن سے یہی تو اسے سنبھال رہی ہے۔ آسیہ خاتون نے محبت بھرے لہجے میں اس کی حمایت کی۔ اس دوران کھانے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے درمیان سب خوش ذائقہ کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور تعریفوں کے سلسلے بھی جاری تھا۔ ثنا کا دھیان کھانے سے زیادہ دوسروں کو کھلانے پر تھا۔ درمیان میں 1-2 بار اپنے کمرے میں جھانک کر آفاق کو بھی دیکھ آتی تھی۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو اس نے شمائلہ سے نے مل کر ٹیبل سمیٹی، پھر شمائلہ نے سب چائے تیار کی۔ عاقب اور ثاقب کھانے کے فوراً بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ ثاقب کو اپنی کسی دوست سے ملاقات کے لیے جانا تھا، جبکہ عاقب کو سب کو ہی علم تھا کہ ہنا کی وفات کے بعد سے وہ بہت تنہائی پسند ہو گیا ہے۔ بڑوں کی محفل میں بھی اپنی موجودگی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے ثنا شمائلہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ شمائلہ کی پڑھائی سخت تھی اور اس کے زیادہ تر دھیان اسی کی طرف رہتا تھا۔
اس وقت بھی وہ کسی اسائنمنٹ کی تیاری کا ذکر کرتے ہوئے جلد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ثنا کچھ دیر تو بستر پر نیم دراز ہو کر ایک کتاب کی بات گردانی کرتی رہی۔ پھر یہ خیال آنے پر کہ تایا ابو کو چائے کی خواہش نہ ہو رہی ہو، کمرے سے باہر آئی۔ بزرگوں نے اپنے محفل لاؤنج سے ہٹ کر امی ابو کے بیڈ روم میں جمائی تھی۔ وہ مگن انداز میں بیڈ روم کے دروازے تک پہنچی اور ابھی دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اندر سے آتی صبیحہ بیگم کی آواز پر بری طرح ٹھڈک گئی۔ عاقب اور ثنا کی شادی بھلا یہ کیسے ہو سکے گا؟ ان کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ بھی اتنی ہی حیران تھی کہ جتنی کہ دروازے کے باہر کھڑی ہو رہی تھی۔ یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے صبیحہ، میرا عاقب اتنی خصوصیات کا مالک ہے، ایک بچے کا باپ ہوتے ہوئے بھی کوئی آسانی سے اس رشتے کو رد نہیں کر سکتا۔ ثنا مجھے خود بھی عزیز ہے، اور اگر عاقب میں کوئی کمی ہوتی تو میں خود ایسا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ سچ پوچھو تو میرے دل میں شروع سے یہ بات تھی کہ ہنا کو عاقب اور ثنا کو ثاقب کی دلہن بناؤں گی، لیکن بدلے میں حالات نے مجھے ذرا مختلف انداز سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہنا کے بعد ثنا ہی ہے جو عاقب اور آفاق کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ عاقب کے لیے رشتے بے شک مجھے بہت مل جائیں گے، لیکن ان میں سے کسی کے دل میں ثنا جیسی خلوص اور محبت کی موجودگی کا امکان تو نہیں ہے نا؟ اس لیے میں ہی ثنا کے لیے تمہارے آگے دامن پھیلا رہی ہوں۔ آسیہ خاتون صبیحہ بیگم کی حیرت دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں بھابھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ عاقب اپنی زندگی میں ثنا یا کسی دوسری لڑکی کی گنجائش بہت مشکل سے نکال پائے گا، اور میں اپنی بچی کو کسی امتحان میں مبتلا کرنے سے ڈرتی ہوں۔ صبیحہ بیگم نے کھل کر اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ میں مانتی ہوں کہ عاقب ابھی گہرے صدمے میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد کی زندگی میں دوسری عورت کی گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں نا کہ بیوی کی موت تو کوہنی کی چوٹ جیسی ہوتی ہے، جب لگتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے، لیکن پھر جب دل جلد ہی آدمی کو بھول جاتا ہے۔ عاقب بھی ثنا جیسا نعم البدل پا کر تبدیل ہو جائے گا، لیکن تم یہ سمجھو کہ میں اس خواہش کا اظہار صرف اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ اس وقت میرے ذہن میں عاقب سے زیادہ آفاق کا خیال ہے۔ ثنا بالکل ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے، اور دونوں کے درمیان اتنی گہری وابستگی ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا ہونا قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ایک ایسا فیصلہ کریں جو سب کے حق میں بہتر ہو۔ کہیں تو آپ ٹھیک ہی رہی ہیں بھابھی، لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ ثاقب کا کیا ہوگا؟ آپ اپنے سابقہ فیصلے کے مطابق ثنا کو ثاقب کی دلہن بنانے والی تھی، وہ چچی بن کر بھی تو آفاق کی بہتر پرورش کر سکتی ہے۔ صبیحہ بیگم نے اپنی بیٹی کے دل کی بات کہی تھی۔ آسیہ خاتون کی گفتگو پر حق تک باہر کھڑی ثنا بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہی تھی۔ ہم نے اس بارے میں بھی غور کیا تھا، بلکہ تمہارے بھائی صاحب کا بھی یہی خیال تھا، لیکن میں ماں ہوں اور اپنی ہر اولاد کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ثاقب یوں تو بہت اچھا ہے، لیکن کچھ معاملات میں وہ تھوڑا تنگ دل ہو جاتا ہے، اسے خود کو چھوڑ کر دوسروں کی توجہ دینا ناگوار گزرتا ہے۔ شادی کے بعد یقیناً وہ اپنی بیوی کو بھرپور توجہ چاہے گا، اس لیے خود کو نظر انداز کر کے ثنا کا آفاق کو توجہ دینا پسند نہیں آئے گا، اور بعد میں جب اس کے اپنے بچے ہو جائیں گے تو شاید وہ بالکل بھی یہ برداشت نہ کر سکے گا کہ اس کے بچے کے وقت میں سے کسی اور کو بھی حصہ دیا جائے۔ اس لیے میرے حساب سے تو یہ شادی کسی طور پر مناسب نہیں رہے گی۔ آسیہ خاتون نے ایسی بات کہی تھی جیسے ثنا کو بھی اختلاف نہیں تھا۔ واقعی ثاقب اپنی ذات کے سلسلے میں خاصا پوزیسو تھا۔ وہ اب بھی کبھی کبھار اسے اس بات پر الجھ پڑتا تھا کہ وہ آفاق میں اتنی گم رہتی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ شادی کے بعد تو یہ شکایت مزید بڑھ جانی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موضوع پر سب سے پہلے عاقب اور ثنا سے بات کرنی چاہیے۔ زندگی دونوں نے گزارنی ہے، اس کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار بھی انہیں حاصل ہے۔ ان دونوں کی رائے لینے کے بعد ہی ہم اگلا کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ شیخ افضل نے معقول بات کی تو وہ دونوں بھی ان کی تائید کرنے لگیں۔ ثنا بے جان سی کیفیت میں اپنے کمرے کی طرف لوٹ گئی۔ آفاق ہنوز سو رہا تھا۔ اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو کر وہ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کچھ دیر قبل سنی جانے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس گفتگو نے اس کا ذہن بری طرح الجھا دیا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب امی اس معاملے میں اس سے گفتگو کریں گی تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ صبیحہ بیگم اس کا فیصلہ سن کر حیران رہ گئیں کہ تم واقعی عاقب کے رشتے کے لیے رضامند ہو؟ انہوں نے کچھ بے یقینی کی کیفیت میں سے دریافت کیا۔ امی، میں نے اس رشتے کے حوالے سے آپ لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ میں ان سب باتوں سے پوری طرح متفق ہوں جو تائی امی نے کہی۔ آفاق کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہی فیصلہ مناسب لگا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں جواب دیا تو ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اس رشتے کے بارے میں سن کر حیران کیوں نہیں ہوئی اور فوری طور پر فیصلہ کیسے سنا دیا۔ تم ایک بار اچھی طرح غور کر لو ثنا، یہ تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے دل کی خوشی کی بجائے کسی اور بات کو اہمیت دو۔ میں تم سے کسی قسم کی قربانی نہیں چاہتی۔ آفاق کی پرورش کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے تم اپنی زندگی اور خوشیوں کو داؤ پر لگاؤ۔ وہ ماں تھیں، اس لیے سب سے زیادہ اپنی بیٹے کی خوشیوں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا۔ امی، آپ تائی امی کو ہاں کر دیں، میرے لیے آفاق سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور پھر قربانی کی کیا بات ہے؟ عاقب بھائی میں کسی قسم کی کوئی کمی تو نہیں ہے، ہر اعتبار سے بہترین ہے۔ اسے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تو وہ بے بس ہی ہو گئی، اور یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے اس کے ثاقب کے درمیان جس تعلق کو محسوس کیا تھا شاید وہ ان کا وہم تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میرا تو بس یہی خواہش تھی کہ تم خوش رہو۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ثنا زندگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی اولاد کو ہر محرومی سے دور رکھنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اس فیصلے سے ہنا کی روح بھی خوش ہوگی، چنانچہ اپنی خوشی کو پسے پش ڈال کر وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ پیاری سی بیٹی بن کر دکھاؤ، سلام کرو، تالی بجاؤ۔ وہ آفاق کو بیڈ پر اپنے
سامنے بٹھائے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی اداؤں کو اپنے موبائل میں محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور ثاقب نہایت خراب موڈ میں اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی پل بھر کے لیے اس کا دل لرز کر گیا تھا، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ چاچو آئے ہیں، چاچو کو سلام کرو۔ ننھے بچے نے فوراً ماتھے پر دایاں ہاتھ رکھ کر سلام کا اشارہ کیا۔ اس کی یہ ادا بہت پیاری تھی، لیکن غصے میں بھرے ثاقب کو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے بچے پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی اور ثنا کے قریب پہنچ کر اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لیتے ہوئے جھٹکے سے اپنی طرف رخ کیا۔ مجھے تائی امی جو کچھ کہہ رہی ہیں کیا سچ ہے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی اور غصہ دونوں تھا۔ میرے خیال میں تائی امی کو جھوٹ بولنے کی عادت بالکل نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم کس بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے درونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں دریافت کیا۔ بھولی مت بنو ثنا، میں تمہارے اور آپ کے بھائی کے رشتے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کا فیصلہ ہے جسے میں نے اختلاف مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنا بازو ثاقب کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی توجہ خود پر ہٹنے کے باعث آفاق کا موڈ خراب ہونے لگا ہے اور وہ رونے کی تیاری پکڑ رہا ہے۔ اس فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں وہ سارے خواب کیوں یاد نہیں آئے جو ہم نے اپنے مستقبل کے حوالے سے دیکھے تھے؟ یہ صرف تمہاری زندگی کا معاملہ تو نہیں تھا جو تم نے اتنی آسانی سے فیصلہ کر دیا؟ ثاقب نے اس کا بازو اپنی گرفت میں سے آزاد نہیں کیا اور کڑی باس پرس کرنے لگا۔ اب وقت بدل گیا ہے ثاقب، ہمیں اپنی ذات کی خوشیوں سے زیادہ وقت کے تقاضوں پر دھیان دینا ہوگا۔ وہ دھیمے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف آفاق کا منہ بسونا اب باقاعدہ رونے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس کا رونا اسے بے چین کر رہا تھا۔ دیکھو آفاق رو رہا ہے، مجھے اسے گود میں لینے دو۔ اس نے ایک بار پھر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ بچے روتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی تھوڑی دیر رو لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فی الحال تم مجھ سے بات کرو۔ ثاقب نے ہردرمی کا مظاہرہ کیا۔ فرق پڑے گا تمہیں نہ صحیح، مجھے بہت فرق پڑے گا۔ آفاق میرے دل کا ٹکڑا ہے اور میں کسی صورت اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بار اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور سختی تھی۔ ثاقب اس کے بازو پر گرفت کمزور پڑنے لگی۔ یعنی تم آفاق کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو؟ اس نے کچھ بے یقینی کے سے انداز میں ثنا سے دریافت کیا۔ دل کے معاملے میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے آفاق تم سے بڑھ کر ہوا ہے اور میں اس کی خاطر کوئی بھی قربانی دے سکتی ہوں اپنی۔ ثنا نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے بازو سے ہٹایا اور رونے والی آفاق کو گود میں لے کر آرام سے بولی۔ ثاقب اس پر ایک شکایت آمیز نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئی ایم ویری سوری ثاقب، ثنا زیر لب بڑبڑائی اور روتے ہوئے آفاق کو بہلانے میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس کا امتحان محض یہاں تک ہی محدود نہیں تھا۔ اگلے دن اس کے لیے مزید آزمائش لے کر آیا۔ عاقب کے پیغام پر آفاق کو تیار کر کے طیہ ابو کے پورشن میں بھیجتے ہوئے اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ آفاق کے ادھر لے جائے جانے کے بعد اس نے تیزی سے اپنے کام نپٹائے اور پھر اس کے لیے سوجی کا حلوہ تیار کر کے انتظار کرنے لگی کہ کچھ دیر میں عاقب اسے چھوڑ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آفس کے تاخیر سے نکلنے کی صورت میں عاقب آفاق کو اپنے پاس بلوا لیتا تھا اور پھر اسے یہاں چھوڑ کر خود آفس چلا جاتا تھا، لیکن گھڑی کی سوئیوں نے جب 11 کا ہندسہ بھی عبور کر لیا تو اس سے بے چینی ہونے لگی۔ وہ آفاق کے کھانے پینے میں وقت کا خاص خیال رکھتی تھی اور اب اس نے طے شدہ معمول کے کچھ وقت اوپر ہو چکا تھا۔ عاقب سے اپنے رشتے کا سلسلہ شروع ہو جانے کے باعث اسے طیہ کے پورشن میں جاتے ہوئے بھی کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس کے لیے کچھ دیر انتظار کر لینا ہی مناسب سمجھا۔ 15-20 منٹ مزید گزر گئے تو اس کی برداشت جواب دینے لگی۔ آخر اس نے انٹر کام پر رابطے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف عاقب نے ریسیور اٹھایا۔ عاقب بھائی، آفاق کو میرے پاس بھیج دیں، اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آواز سن کر وہ دھیمے سے بولی۔ آفاق کو امی نے ساگو دانہ کھلا دیا ہے، تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاقب نے کھڑے ہوئے لہجے میں اس کو جواب دیا۔ تو پل بھر کے لیے چپ سی ہوگی۔ بات کرنے کا یہ انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو تنگ کرے تو یہاں بھجوا دیجیے گا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر اس نے عاقب سے یہ جملہ کہا، لیکن وہ تو جانے کون سے انکارے جو بیٹھا تھا۔ آگ اگلنے والے انداز میں بولا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ آفاق کے لیے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ماں بے شک مر گئی ہے، لیکن اس کا باپ ابھی زندہ ہے اور اتنی ہمت رکھتا ہے کہ کسی کے سہارے کے بغیر اپنے بیٹے کو پال سکے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کی خاطر خود کو ہلکان کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو۔ اسے کھری کھری سنا کر عاقب کے انٹرکام ریسیور پٹخ دیا۔ اتنی تلخ گفتگو سن کر وہ پہلے گم سم سی ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آنے لگی کہ سارا فساد رشتے کے حوالے سے ہے۔ یقیناً طیہ تائی نے اس حوالے سے عاقب سے بھی بات کی تھی اور جو ہنا کا عاشق تھا اس بات کو سن کر بھڑک گیا تھا۔ دل میں گھٹن اور بےقلی محسوس کرتے ہوئے وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد صبیحہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ معمول کے مطابق تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ان قریب جا بیٹھی۔ انہوں نے تلاوت مکمل کرنے کے بعد قرآن کو اس کی جگہ پر واپس رکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا بات اتنی چپ کیوں؟ آفاق کہاں ہے؟ انہوں نے اسے اکٹھے 2 سوال کر ڈالے۔ عاقب بھائی نے شاید آج آفس سے چھٹی کی تھی۔ آفاق انہی کے پاس ہے۔ اس نے ان کے دوسرے سوال کا جواب دیا، لیکن اس جواب میں پہلے سوال کا جواب بھی پوشیدہ تھا۔ آفاق کے وجود نے عاقب کو سنبھلنے میں بہت مدد دی ہے، ورنہ ہنا کی موت پر اس کی جو حالت تھی
اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کہیں وہ اپنی ذہنی توازن ہی نہ کھو بیٹھے۔ اس کی اصل کیفیت سے بے خبر صبیحہ بیگم نے تبصرہ کیا کہ پھر اپنی پلک چپکنے لگی۔ مرحوم بیٹی کا ذکر ہمیشہ ہی انہیں ملول کر دیتا تھا۔ کھانا کیا بناؤں امی؟ اس نے یہ معمول کا سوال کر کے انہیں سنبھلنے میں مدد دی۔ تمہارے ابو تو دوپہر کے کھانے پر ہوں گے، انہیں اس لیے کچھ بھی ہلکا پھلکا بنا لو، پھر رات کے لیے پالک پنیر اور چکن کی کوئی ڈش بنا لینا۔ انہوں نے اسے جواب دیا تو وہ ان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں پہنچ کر بھی اس کے ہاتھ سے بے دلی سے چلتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے کھچڑی تیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے رات کے کھانے کا بھی اہتمام شروع کر دیا تھا۔ صبیحہ بیگم کی بتائی گئی دونوں نمکین ڈشز کے ساتھ ساتھ اس نے یوں ہی ٹرائفل بھی تیار کر ڈالا۔ پھر بھی وقت تھا کہ لگتا تھا گزر ہی نہیں رہا ہے۔ آفاق کی غیر موجودگی نے اس کے اندر عجیب خالی پن کا احساس پیدا کر دیا تھا اور دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور کر کے اس نے ایک بار پھر انٹرکام کا سہارا لیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت طائی امی نے ریسیور اٹھایا۔ ان کے ہیلو کے ساتھ ہی اس نے آفاق کے رونے کی آواز بھی سنائی دی۔ آفاق کیوں رو رہا ہے طائی امی؟ اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ بس بیٹا ضد میں آیا ہوا لگ رہا ہے، انہوں نے بہت تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں ابھی سے لینے آتی ہوں۔ آج رونے کی آواز سن کر وہ عاقب کے رویے کو فراموش کر گئی۔ رہنے دو بیٹا، اس وقت آفاق کا باپ اس سے بھی زیادہ ضد میں آیا ہوا ہے۔ اسے یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اکیلے پال سکتا ہے۔ وہ تھوڑی جھنجھلائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ ان کا جواب سن کر ثنا کو بھی چپ لگ گئی۔ عاقب کا یہ رویہ اسے رشتے کا سلسلہ شروع ہونے کا رد عمل تھا۔ وہ واقعی حنا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اپنی زندگی میں اس کے سوا کسی کو جگہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ خود بھی کم حنا کی جگہ لینا چاہتی تھی، لیکن حنا کی بیٹے کی محبت میں اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اب بھی اسے عاقب کے رویے سے زیادہ آفاق کی فکر تھی۔ وہ اس کا عادی تھا اور 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ خود اس کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ رات تک کا وقت اس نے بڑی بے کلی سے گزارا۔ آفاق کہاں ہے بیٹا؟ آج نظر نہیں آیا۔ رات کے کھانے پر شیخ افضل نے اسے دریافت کیا۔ عاقب نے آج آفس سے چھٹی کی تھی، اس لیے آفاق کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس سے قبل صبیحہ بیگم نے اس کے سوال کا جواب دے کر انہیں مطمئن کر دیا۔ ثنا نے والدین کا ساتھ دینے کے لیے بے دلی سے بس ذرا سا کھانا کھایا اور کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آفاق کی غیر موجودگی میں سے اپنا کمرہ بے حد سونا سونا لگ رہا تھا۔ خود کو بہلانے کے لیے اس نے کتابوں کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہا۔ اپنی بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عین اسی وقت صبیحہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئی۔ انہیں دیکھ کر اس نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ دیکھ چکی تھی۔ آفاق کے لیے رو رہی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے دریافت کیا تو اس کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ میری بھابھی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے عاقب کے رویے کے بارے میں بتایا اور اسے دیکھتے ہوئے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ ان کا ادا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی یہ بے پناہ سنجیدگی دیکھ کر وہ اپنا رونا بھول گئی اور غور سے اس کی بات سننے لگی۔ عاقب کو منافقت کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کرنے سے ہچکچا رہی تھی اور اب اس کے موجودہ رویے نے تو مجھے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ آفاق کی محبت اپنی جگہ، لیکن اس کی خاطر میں تمہیں داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آفاق عاقب کی اولاد ہے اور اس کی پرورش کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لے گا۔ مجھے بھلا تو تمہارا مستقبل خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے بھلا کیا تمہارا مستقبل خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے گویا اپنی طرف سے حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ فی الحال میں نے تمہارے ابو کو موجودہ حالات کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن جانتی ہوں کہ وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے علم میں یہ بات آنے سے قبل تم اپنے آپ کو سنبھال لو۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ میں آفاق کی فکر سے خود کو آزاد نہیں کر سکتی امی، یہ بات میں اب بھی سمجھتی ہوں اور آپ لوگ بھی، کہ عاقب بھائی فی الحال غم تازہ ہونے کی وجہ سے شادی پر راضی نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ شادی ضرور کریں گے۔ اس وقت آفاق کا کیا ہوگا؟ کو سوچا ہے آپ نے؟ سوتیلی مائیں تو بچوں سے ان کا باپ بھی چھین لیتی ہیں۔ اس نے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ان سب باتوں سے زیادہ تمہارے مستقبل کی فکر ہے۔ تمہارے پاس 1-2 اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم ان رشتوں پر غور کرو۔ صبیحہ بیگم نے جواب دیا۔ ان کی اس بات سے انہیں دھچکا لگا۔ اس نے تو آفاق کی خاطر اپنے بچپن کے ساتھی ثاقب کو انکار کر دیا تھا، پھر بھلا کسی اور رشتے پر کیسے غور کر سکتی تھی؟ آپ جانتی ہیں امی کہ میرا مسئلہ شادی نہیں آفاق ہے۔ میں کسی صورت اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت تک میری شادی کا ارادہ ملتوی کر دیں جب تک آفاق سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ اس نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا، جسے سن کر صبیحہ بیگم نے اپنا سر تھام لیا۔ عمر نکل جانے کے بعد بھلا وہ اس کے لیے ڈھنگ کا رشتہ کہاں سے تلاش کرتی، لیکن وہ تو یہ سب سمجھنے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ ثنا کی وہ رات بہت بے چینی میں گزری۔ فجر تک وہ بستر پر کروٹیں ہی بدلتی رہی۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے دعا مانگی تو تھوڑا بہت دل کو قرار آیا اور شاید تبھی کچھ دیر کے لیے آنکھ بھی لگ گئی۔ مشکل سے 1-1.5 گھنٹہ سوئی ہوگی کہ شمائلہ کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے آواز دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ آفاق کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، رات کو تنگ کرتا رہا، اب عاقب بھائی سے اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے اطلاع دی تو ثنا کے ہوش اڑ گئے۔ دوپٹہ شانے پر ڈال کے وہ پیروں میں چپل لڑستی ہوئی تایا کے پورشن کی طرف بھاگی۔ باہر ہی سے عاقب نظر آیا اور طائی امی مل گئیں۔ عاقب کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ طائی امی روتے ہوئے آفاق کو گود میں اٹھائے نڈھال ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر آفاق کو اپنی گود میں لے لیا۔ روتا ہوا بچہ اس کی باہوں میں آتی بری طرح سے چمٹ گیا۔ وہ نرمی سے اس کی پشت سہلانے کے ساتھ ساتھ آفاق کے جسم کی تپش کو بخوبی محسوس کر رہے تھے۔ کب سے بخار ہو رہا ہے اسے طائی امی سے دریافت کیا۔ رات سے ہی چڑھا ہوا ہے، شمائلہ نے اپنی دوا دے دی تھی، لیکن فرق نہیں پڑا تھا۔ طائی امی نے عاقب کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ اب عاقب اسے اسپتال لے جا رہے ہیں، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ آفاق کے رونے میں بتدریج کمی آئی جا رہی تھی اور دھیمے دھیمے سسکیاں لیتے ہوئے وہ ثنا کے سینے سے منہ رگڑ رہا تھا، جیسے اس کی اب تک کی عدم موجودگی میں شکوہ کر رہا ہو۔
امی جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو میں مصروف دیکھ کر عاقب نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں آسیہ خاتون کو پکارا۔ میں چلی جاتی ہوں آفاق کے ساتھ اسپتال، ثنا نے کہا اور کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر طائی امی کے لیے کھولے کے فرنٹ ڈور سے گزر کر کار میں بیٹھ گئی۔ عاقب نے لمحے بھر کے لیے اسے گورا، پھر لب کھینچے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے ثنا کی نظر ثاقب پر پڑی۔ وہ اسے بڑی تنزیہ اور جارحانہ نظروں سے گھورا تھا۔ اس کے اس انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے وفاق کی طرف متوجہ ہوگی۔ اسپتال تک کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بچے کو ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا۔ بخار بہت تیز تھا۔ ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ فی الحال 6 گھنٹے تک وہ بچے کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اسے ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ریلیز کر دیا جائے۔ پہلے 2 گھنٹوں میں ہی آفاق کی حالت کافی سنبھل گئی اور وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ اسے پرسکون دیکھ کر ثنا کے دل کو بھی قرار آیا اور آفاق کے بستر کے نزدیک رکھی ایک کرسی پر ٹک گئی۔ اسے پرسکون دیکھ کر ثنا کے دل کو بھی قرار آیا اور آفاق کے بستر کے نزدیک رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ نظریں البتہ اب بھی آفاق پر ہی تھیں۔ عاقب جو ڈاکٹر سے بات کرنے اس کے کمرے تک گیا تھا، اسے اس انداز میں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بکھرے ہوئے کپڑے، بے ترتیب بال، بنا دھلا چہرہ اور رونے سے سرخ پڑی آنکھوں والی یہ لڑکی دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سموئے اس کے بیٹے کو تک رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں، خالہ ہے۔ وہ تو بس ماں کا ہی روپ تھا۔ اسے اس پل اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹے نے یوں بھی رات بھر میں ہلکان کر ڈالا تھا، مسلسل چھنا چھنا پکارتا رہا تھا۔ اس کی زبان سے ثنا کا لفظ صحیح ادا نہ ہو پاتا تھا، سو وہ اسے چھنا کہا کرتا تھا۔ کوشش کے باوجود اس نے خالہ یا آنٹی کہنا نہیں سیکھا تھا۔ ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، چند گھنٹے بعد آفاق کو چھٹی دے دی جائے گی۔ اس نے بغیر مخاطب کیے ثنا کو اطلاع دی تو وہ محویت سے نکل کر چونکی۔ اسے آپ کی ضد سے بیمار کروایا، مجھے معلوم ہے یہ میری دوری کی وجہ سے تڑپ کر بیمار ہوا ہے۔ آئندہ اگر آپ نے ایسی حماقت کی تو آپ کو قطعاً معاف نہیں کروں گی۔ اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ بہت چاہتی ہو تم آفاق کو؟ عاقب نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ آفاق کی خاطر کوئی بھی قربانی دے سکتی ہو؟ وہ جانے کیا جاننا چاہتا تھا۔ بالکل دے سکتی ہوں۔ عاقب کے سوالوں کا مطلب سمجھے بغیر وہ پوری سچائی سے جواب دے رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ یہ شادی دنیا دکھاوے کے لیے محض ایک کاغذی شادی ہوگی۔ میں نہ تو تمہیں بیوی کا حق دوں گا اور نہ ہی تم کبھی ماں بن سکو گی۔ آفاق ہی ہماری واحد اولاد ہوگا تاکہ اسے ہماری بھرپور توجہ ملتی رہے اور تم اپنے بچوں میں گر کر اسے نظر انداز نہ کر سکو۔ عاقب نے اپنی شرط اس کے سامنے رکھی۔ مجھے منظور ہے، آپ بے فکر ہیں، میں آپ سے بیویوں والے کسی حق کا مطالبہ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے بھی یہ رشتہ صرف آفاق کی خاطر قبول کیا، ورنہ آپ کبھی میری چوائس نہیں ہو سکتے تھے۔ اس موقع پر ثنا نے بھی مناسب سمجھا کہ عاقب پر واضح کر دے کہ اس کی شادی کی واحد وجہ آفاق ہے، ورنہ وہ خود بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ شاید عاقب کی شرط نے اس کے نسوانی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، جس کی تسلی کے لیے جوابی حملہ ضروری تھا۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ یکدم جاگ اٹھا تھا۔ اگر یہ صرف اس کی اور عاقب کی شادی کا معاملہ ہوتا تو وہ شاید کسی ہنگامے کی گنجائش نہ نکلتی، کیونکہ عاقب کی طرف سے ایسی کوئی اجازت ملنے کا امکان نہیں تھا۔ لیکن طائی امی نے ہتھیلی پر سسو جماتے ہوئے ثاقب کی شادی کا سلسلہ بھی چھیڑ دیا تھا۔ ان کے طرز عمل سے لگتا تھا کہ ایسا انہوں نے جان بوجھ کر کیا ہے، کیونکہ عاقب کے ہر اعتراض پر ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ایک ساتھ 2 بہویں گھر میں لا رہی ہوں، دونوں میں کوئی کیسے فرق کر سکتی ہوں۔ ثاقب کی دلہن اریبہ اور ثنا کے لیے انہوں نے بالکل ایک معیار کی بری تیار کی تھی۔ رسموں کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق نہیں کیا۔ عاقب کو بھی کسی نہ کسی طرح شرکت کے لیے مجبور کرتی رہی۔ ادھر شیخ افضل نے بھی صبیحہ بیگم کو ہدایت کر دی تھی کہ ثنا کی شادی کا انتظام بالکل عام حالات کے مطابق ہونا چاہیے، چنانچہ وہاں بھی جملہ لوازمات موجود تھے۔ ثنا کی کزنز اور سہیلیاں خوب رونق لگائے رکھتی تھیں۔ جہیز کا بھی پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس شادی میں اگر کوئی کمی تھی تو بس دولہا دلہن کے چہرے پر وہ رونق اور چمک نہیں تھی جو کہ عموماً ہوتی ہے۔ صاف نظر آتا تھا کہ دونوں طرف سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ ثاقب البتہ ساری تقریبات میں خوب چہکتا رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کبھی وہ ثنا کے یکدم ارادہ بدل لینے پر ہرٹ بھی ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے مذاق بھی اڑایا کہ اتنا زیادہ خوش دولہا پہلی بار دیکھا ہے، لیکن اس کی شوخیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس طرز عمل پر ثنا نے نہ جانے کیوں دل میں چبھن محسوس کی۔ اس کے لیے ذہنی طور پر قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ثاقب اتنی جلدی اسے کھو دینے کا صدمہ بھول کر کسی اور طرف متوجہ ہو جائے گا، جبکہ خود اس کا تو یہ حال تھا کہ شادی کے نام پر ایک بے رنگ اور بے کیف زندگی قبول کرنے جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے وقت کے دامن میں اس کے لیے کوئی خوشی، کوئی مسرت موجود نہیں ہے۔ شادی کی رات اس امر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ تایا ابو کے پورشن میں اس کے لیے وہ کمرہ مخصوص نہیں کیا گیا تھا جس میں عاقب اور حنا رہتے تھے۔ اس کمرے کا جوں کا توں چھوڑ کر برابر کے دوسرے کمرے میں اس کا بیڈ روم سیٹ کر دیا گیا تھا۔ دونوں کمروں کے درمیان دروازہ موجود تھا۔ رات تنہائی ملتے ہی عاقب اس دروازے سے گزر کر اپنے سابقہ بیڈ روم میں چلے گئے تو اس نے جانا کہ اس کے لیے خاص یہی کمرہ کیوں منتخب کیا گیا تھا۔ رات گھر میں اترنے والی دونوں دلہنوں کی صبح ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھی۔ طائی امی کے حکم پر بھاری کام دار جوڑا اور زیورات تو اس نے بھی زیبتن کیے تھے، لیکن دلہن کا وہ روپ کہاں سے لاتی جو شریک سفر کی محبت اور توجہ کا حاصل ہوتا ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور خواتین کی نگاہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی خود کو آفاق میں مگن کر چکی تھی، لیکن اتنی خبر تو تھی کہ ایک ہی رات میں اریبہ کا حسن کیسے دو چند ہو گیا ہے۔
جھکی جھکی خمار آلود نگاہیں، لبوں پر چھایا دھیما سا تبسم، لہکتے قدم، سب اس کی گزری رات کا فسانہ کہہ رہے تھے۔ ناشتے کی میز پر ثاقب ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ثاقب اپنے ہاتھ سے ناشتے کے لوازمات اسے پیش کر رہا تھا، ساتھ ہی چپکے چپکے سرگوشیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، جنہیں سن کر ریبا کے رخسار شفق رنگ ہو رہے تھے۔ بظاہر آفاق میں مصروف ثنا کو عجیب سا احساس ضیاع ہوا۔ اگر وہ آفاق کی خاطر ثاقب کو رد نہ کرتی تو یہ ساری ناز برادریاں اس کے حصے میں آتی، لیکن اس نے تو خود اپنی مرضی سے اپنے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا تھا جس نے رات بھر برابر والے کمرے میں اس سے بے نیازی کے چراغ جلائے تھے۔ ثاقب صورتحال کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھا اور اب اس بے نیازی پر اس کا دل اپنی ناقدری پر کڑنے لگا۔ تاہم یہ بے رخی سے زیادہ ثاقب کی کسی اور پر توجہ کا رد عمل تھا۔ تم تو کچھ لو بیٹا، مستقل آفاق کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہو۔ جو بڑی بے دھیانی سے آفاق کو دلیا کھلا رہی تھی، دلیا آسیہ خاتون کی آواز پر چونکی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا یمی، سر میں درد سا ہو رہا ہے۔ اس نے انہیں جواب دیا تو احساس ہوا کہ واقعی سر میں شدید درد ہے۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں وہیں پر ٹیبلٹ اور چائے وغیرہ بھجواتی ہوں۔ آسیہ خاتون کو اندازہ تھا کہ عاقب نے اس لڑکی کی وہ پذیرائی نہیں کی ہوگی جس کی وہ حقدار تھی، اس لیے اسے دنیا داری کے جمیلے سے آزاد کر کے کمرے کی تنہائی میں پناہ لینے کی صورت مہیا کر دی۔ ان کی اجازت سے ملتے ہی وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ احساس ہوا کہ بھاری دوپٹہ کسی نے پکڑ رکھا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو آفاق کی مٹھیوں میں اپنا آنچل دبا نظر آیا۔ اس کی گرفت سے آنچل آزاد کروا کر اس نے دوبارہ قدم آگے بڑھانے چاہے تو احتجاجاً منہ بسونے لگی اور اپنا مخصوص انداز میں چھنا پکارا۔ اس پکار پر اس کے قدم رک گئے۔ تم جاؤ آرام کرو بیٹا، اس شریر کو میں دیکھ لوں گی۔ آسیہ خاتون نے ایک بار پھر اس پر عنایت کی تو اس پر وہ اس کے بغیر تیزی سے قدم بڑھا گئی۔ یہاں اسے عجیب وحشت سی ہو رہی تھی کہ آفاق کے رونے کی آواز پر بھی اس کے قدم نہیں رک سکے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کی نظر سب سے پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں پڑی۔ پیازی رنگ کی بھاری سوٹ، زیورات اور میک اپ سے سجا اس کا وجود چمک رہا تھا، لیکن اسے خود سے سخت بیزاری محسوس ہوئی۔ کیا فائدہ تھا اس روپ کا جسے کوئی سراہنے والا ہی نہیں تھا؟ اس نے جھٹکے سے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈالے، بھاری زرتار دوپٹہ کھینچ کر بستر پر پھینکا مارا اور پھر الماری سے ایک ہلکا پھلکا کاٹن کا سوٹ نکال کر غسل خانے میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو شمائلہ چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی کھانے کی اشیاء اور سر درد کی گولیوں کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ اس نے چائے کے کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پہلے تھوڑا سا کچھ کھا لو پھر چائے پینا۔ شمائلہ نے اسے ٹوکا، نہیں مجھ سے بالکل بھی کچھ کھایا نہیں جائے گا، بس چائے کافی ہے۔ اس نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ شمائلہ کے پاس مزید اصرار کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ تم یہ میڈیسن لے کر آرام کر لو، میں ذرا امی کی مدد کرتی ہوں، گھر میں اچھے خاصے مہمان ہیں اور آفاق الگ تنگ کر رہے ہیں۔ شمائلہ بولتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ثنا پر ایسی عجیب کیفیت آ رہی تھی کہ آفاق کے رونے کی اطلاع سن کر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شمائلہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے بمشکل آدھی پیالی چائے پی اور ایک ساتھ 2 گولیاں کھا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اعصاب پوری طرح کشیدہ ہو رہے تھے۔ بار بار ثاقب کی اریبہ پر اٹھتی واہلانہ نظریں یاد آ رہی تھیں۔ وہ دل میں چبھن سی لگ رہی تھی کہ شاید اسے گمان تھا کہ شادی کر لینے کے باوجود ثاقب اسے گنوانے کی دکھ سے نہیں نکل سکے گا، لیکن وہ تو ایک رات میں ہی بدل گیا تھا جیسے ہمیشہ سے اریبہ کو ہی چاہتا رہا ہو۔ ادھر عاقب نے اپنے کہے پر حرف بر حرف عمل کیا تھا۔ اسے رخصت کروا کر لانے کے بعد وہ بھول ہی گیا تھا کہ دنیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح وہ بھی کسی توجہ کی حقدار ہے۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھوں اس ناقدری پر اس کے اندر کی عورت بلبلا اٹھی تھی۔ اس دکھ اور دن میں اسے بات بھی یاد نہیں آ رہی تھی کہ اس نے خود اپنے لیے سب کا انتخاب کیا ہے۔ آفاق سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ بھی ذہن سے محو تھا اور وہ محض اپنی ذات کے لیے آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور شاید کچھ دوا نے بھی اثر دکھایا تھا کہ روتے روتے ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ کتنی دیر تک سوتی رہی کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ ہڑبڑا کر اس وقت جاگی جب کسی نے زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ عاقب اس کے سامنے کھڑے اپنے غصے سے گھور رہے تھے۔ ایک پل کے لیے تو اسے صورتحال سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بہت خوب، تو آپ آفاق کی خاطر اس گھر میں آئی ہیں اور حال یہ ہے کہ 2 گھنٹوں سے رو رہا ہے اور محترمہ دنیا جہاں سے بے خبر یا مزے کی نیند سو رہی ہیں۔ اس کی آواز مکمل طور پر بحال ہونے سے قبل عاقب نے تنزیہ کا تیر چلایا۔ وہ بکلا کر بستر سے نیچے اتری۔ میرے سر میں شدید درد تھا، اس لیے شمائلہ نے دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل وضاحت بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہی تو فرق ہوتا ہے سگی اور سوتیلی ماں میں۔ سگی ماں ہوتی تو کبھی اپنے بچے کو دوسروں کے حوالے کر کے یوں معمولی سی سر درد بستر پر نہ سنبھال لیتی۔ انہوں نے نہایت بے دردی سے سوتیلی کا خطاب دے ڈالا تو اسے شاید احساس ضیاع ہوا۔ کیا حاصل تھا اس ساری قربانی کا کہ وہ اس کی خالہ سے سوتیلی ماں کے درجے پر فائز کر دی گئی تھی۔ اندر ہی اندر بری طرح کڑتی وہ کمرے سے باہر آئی۔ آوازوں نے اس کی رہنمائی کی کہ آفاق لاؤنج میں ہی ہے۔ وہ واقعی وہیں تھا۔ کارپٹ پر اس کے کھلونوں کا ڈھیر بکھرا تھا اور شمائلہ قریب بیٹھی سے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ثاقب بھی وہیں ایک صوفے پر آنکھیں موندے
نیم دراز تھا۔ آپ اسے کہیں باہر لے جائیں ثاقب بھائی، شاید باہر جا کر بہل جائے، مجھے تو کسی طور قابو میں نہیں آ رہا۔ دروازے پر اس کی موجودگی سے بے خبر شائمائلہ نے بے بسی سے ثاقب کو پکارا۔ نہ بابا، میں ایسے کسی موڈ میں نہیں ہوں، تم اس کے والد اور والدہ کو زحمت دو۔ ثاقب نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، ثنا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ میڈیسن لے کر سو رہی ہے، اور عاقب بھائی بھی اتنی دیر سے اسے بہلا بہلا کر تھک گئے ہیں۔ امی کے ساتھ خواتین محفل جما کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اکیلی میری جان پھنس گئی ہے۔ شمائلہ سخت بیزار ہو رہی تھی۔ وہ شروع ہی سے بس اپنی پڑھائی میں مگن رہنے والی لڑکی تھی جو ذمہ داریوں سے گھبراتی تھی، اب بھی اس کے لیے آفاق کو سنبھالنا جوئے شیر لانے کے لیے مترادف ہو گیا تھا۔ تم جاؤ شمائلہ، میں دیکھ لوں گی آفاق کو۔ آخرکار اس نے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوہ تھینک گاڈ، تم اٹھ گئی ثنا، اس آفت کو تو تم ہی قابو کر سکتی ہو، میرے تو سارے کل پرزے اس نے ہلا کر رکھ دیے ہیں۔ اسے سامنے پا کر شمائلہ کھل اٹھی۔ تم ذرا اسے دیکھو، میں کچن کی خبر لیتی ہوں، دیکھو کنیز صاحبہ نے دوپہر کے کھانے میں کیا تیر مارا ہے۔ شمائلہ نے اس ملازمہ کے بارے میں کہا تھا جسے تائی امی کی بیماری اور شمائلہ کی تعلیمی مصروفیت کی وجہ سے کچن کے کاموں کے لیے رکھا گیا تھا۔ کیا پک رہا ہے کھانے میں؟ اس نے دریافت کیا۔ صبح ناشتہ نہیں کیا تھا اور رات بھی 2-4 لقمے ہی لیے تھے، اس لیے اب کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ آلو گوشت اور دال چاول بنوائے ہیں، رات تو ویسے بھی خاصا ہیوی کھانا ہو گیا ہو ہی، اس لیے اس وقت ہلکا کھانا بنوایا۔ اگر کچھ کہو تو تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجوا دوں؟ پیٹ کا سہارا ہو جائے گا۔ شمائلہ نے ثنا کی زرد رنگت دیکھ کر ہمدردی کے ساتھ دریافت کیا۔ نہیں، بس میں تم لوگوں کے ساتھ کھانا ہی کھاؤں گی، تم آفاق کے لیے کچھ بھجوا دو، اس کے کھانے کا ٹائم ہے۔ اس نے جواب دیا۔ آفاق خاموش ہو گیا تھا اور واہلانہ پن سے اسے قریب پا کر اسے چمٹا تھا۔ اس چیز نے اس کے کھینچے ہوئے اعصاب کو خاصا ریلیکس کیا تھا اور وہ خود کو اس قابل پا رہی تھی کہ اپنی ذات کے علاوہ بھی کچھ محسوس کر سکے۔ شاید دوا اور نیند نے اچھے اثرات مرتب کیے تھے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے کھچڑی بھجواتی ہوں، امی نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی، لیکن نواب صاحب تمہارے سوا کسی کے ہاتھ سے کھانے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ شمائلہ بولتی بھی باہر نکل گئی تو پوری طرح آفاق کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس سے اس کی ہی زبان میں باتیں کرنے لگی۔ ایک دم سے ثاقب کی آواز نے چونکا دیا۔ کدھر مصروف ہو یار؟ میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، کب سے انتظار کر رہا ہوں کہ محترمہ میری طرف بھی دھیان دیں گی۔ وہی مخصوص شکوہ تھا جو وہ اکثر اس سے کیا کرتا تھا۔ اسے جھٹکے سے اپنا سر گھما کر اس کی سمت دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اور موبائل پر بات کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کوئی کم نہیں ہوتے، مجھے تو لگتا ہے کہ 2 صدیاں گزر گئی ہیں، پتہ نہیں کس نے یہ فضول رسم ایجاد کی ہے کہ چاہے دولہا بن کر رہ جائے، دلہن کی شادی کے دوسرے دن میکے ضرور لے جایا جاتا ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں کوئی شام دام کا انتظار کرنے والا نہیں ہوں، بس ابھی لنچ کے بعد تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز و لہجے میں تمام تر کہانیاں سموئے یقیناً عربیہ سے گفتگو میں مصروف تھا۔ وہ ہنس رہی ہو جس کو میری بےتابی پر جب میرے ہاتھ آؤ گی تو پھر مزہ چکھاؤں گا۔ دوسری طرف یقیناً اس کی بے قراری پر اریبہ ناز سے ہنسی ہوگی جو وہ اسے یہ پیار بھری دھمکی دے رہا تھا۔ ثنا کا بھرا ہوا دل پھر بے چین ہونے لگا۔ اس کے سسرال والوں نے تو ایسی کوئی رسم نہیں نبھائی تھی، حالانکہ حنا کے وقت پڑوس میں ہونے کے باوجود اسے باقاعدہ اہتمام سے میکے لے جایا گیا تھا اور عاقب کی جان بوجھ کر وہاں انٹری پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تب عاقب کے کیسے تڑپ کر کبھی فون اور کبھی انٹرکام کے ذریعے حنا سے بار بار رابطہ کرتے رہتے اور خود اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ایک دیوار چھوڑ کر بیٹی بھی آنے کے بعد امی نے ایسے کسی رسم کو غیر ضروری سمجھ لیا تھا؟ اس کے اندر شکوہ مسئلہ اور بازو پر عاقب کے ہاتھ کا لمس محسوس جاگ اٹھا۔ حنا کو پھولوں کی طرح رکھنے والے نے کس بے دردی سے اسے نیند سے جگایا تھا۔ ثاقب کی آواز سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھی اور اس کے لیے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ ثنا اٹھ گئی بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ عین اسی لمحے تائی امی آفاق کے لیے کھچڑی لیے کمرے میں داخل ہوئی، شاید انہیں شمائلہ نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا اور ایک نظر ثاقب کو دیکھا جو موبائل کان سے لگائے دھیمی آواز میں بولتا کمرے سے جا رہا تھا۔ ظاہر ہے تائی امی کے سامنے تو وہ اپنی عاشقانہ گفتگو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ تائی امی کے ہاتھ سے کھچڑی کا پیالہ لے کر غائب دماغی کی کیفیت میں آفاق کو کھلانے لگی۔ صبیحہ 2-3 بار تمہارے بارے میں پوچھ چکی ہے۔ رسم کے مطابق تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیوں کو تمہیں لینے یہاں آنا تھا، لیکن میں نے روک دیا کہ خواہ مخواہ بچی کی نیند خراب ہوگی۔ آفاق کو کھچڑی کھلانے کے بعد تم تیار ہو جاؤ، میں صبیحہ کو اطلاع کرتی ہوں کہ بچوں کو بھجوا دیں۔ یہاں سے کھانا کھانے کے بعد تم میکے چلی جانا۔ تائی امی کی اطلاع پر اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا۔ قنوتیت کے عالم میں اس نے اپنی سگی ماں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا، حالانکہ انہوں نے تو اس کی شادی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والی بیٹی کے غم کو بھی دل میں ہی چھپا کر رخصت ہونے والی بیٹی کی ناز برداریاں
کرتی رہی تھی۔ چھوڑے تائی امی، کیا فضول رسمیں نبھانا ہے، یہ دیوار سے دیوار تو ملی ہوئی ہے، میں کسی بھی وقت جا کر امی سے مل لوں گی واپس۔ اس نے کچھ جھیم کر انہیں جواب دیا، نہیں بیٹا، بے شک دیوار سے دیوار ملی ہے اور دن رات کا آنا جانا ہے، لیکن کچھ خاص مواقع ہوتے ہیں اور ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری ماں کو تمہاری صورت دیکھنے کی بے چینی ہوگی، تم رسم کے مطابق بہنوں کے ساتھ گھر ضرور جاؤ، 2-4 گھنٹوں کے بعد ہم لوگ لینے آ جائیں گے۔ ویسے بھی رات کی تقریب کی تیاری کے لیے تمہیں اور اریبہ کو شام 6:30 تک بیوٹی پارلر پہنچنا ہے۔ تائی امی نے اسے رسانیت سے سمجھایا تو اس نے سر جھکا دیا۔ آفاق کو کھچڑی کھلانے کے بعد اسے گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ راستے میں ثاقب کا کمرہ بھی پڑتا تھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کھلے دروازے سے جس طرح خوشبو کی لپیٹیں باہر آ رہی تھی، اسے ظاہر تھا کہ نئی دلہن کے استقبال کے لیے رات اس کمرے کو پھولوں اور خوشبوؤں سے آراستہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے کمرے میں تو ایسا کوئی اہتمام تھا ہی نہیں۔ اسے رات سرگوشیوں میں کیے گئے مہمان خواتین کے اعتراضات یاد آئے، جن کے جواب میں تائی امی نے نہایت بے بسی سے بتایا تھا کہ یہ تفریق ان کی طرف سے نہیں برتے گی، بلکہ عاقب ان کے اصرار کے باوجود بھی سمر کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے۔ کھلے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے درزیدہ نظروں سے اندر کا جائزہ لیا۔ ثاقب بستر میں نیند گراز ابھی موبائل پر مصروف تھا۔ سینے سے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتی ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اسے اپنے اندازے سے زیادہ سخت امتحان سے گزرنا پڑا تھا۔ تم سہیل بھائی کے گھر دعوت میں جا رہے ہو یا نہیں؟ وہ جو تائی امی کے کمرے میں سوئے ہوئے آفاق کو دیکھنے جا رہی تھی، ان کی آواز سن کر اس دروازے کے باہر ہی رک گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ جواب میں عاقب کی سنجیدہ آواز سنائی دی، تمہارے کام تو لگتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ خاندان میں اتنی دعوتیں ہوئیں، تم کسی ایک میں بھی نہیں گئے، جبکہ ثاقب ہر جگہ پورے جوش و خروش سے مل جاتا ہے۔ تمہیں ثنا کے جذبات کا ذرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح ہر جگہ اکیلے جاتے ہوئے اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آخر وہ بھی نئی نویلی دلہن ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ناز نخرے اٹھانا تو دور کی بات ہے، تم اس اخلاق سے بھی پیش نہیں آ رہے ہو، جبکہ ثاقب نے اریبہ کو ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا ہے۔ رویوں کا یہ تضاد ثنا بھی محسوس کرتی ہوگی۔ اچھے بھلے سمجھدار انسان کو ہو کر کسی کا بھی اس طرح دل دکھانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں عاقب کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے ڈالی تھی۔ پلیز امی، آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں اور نہ ہی یہ توقع رکھیں کہ میں اور ثاقب ایک جیسے رویوں کا مظاہرہ کریں گے۔ ثاقب نے شادی اپنی خوشی اور رضا سے کی ہے، جبکہ میں نے صرف آفاق کی خاطر آپ لوگوں کے زور دینے پر رشتہ قبول کیا، ورنہ ہنا کے بعد میرے دل اور زندگی میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں اپنے سارے جسموں کو برت چکا ہوں اور اب یہاں ناسمجھیت کی گنجائش نہیں ہے۔ عاقب کی آواز کی تیز دھار آلے کی طرح اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ اپنی وہاں آمد کے مقصد کو بھول کر وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ یہ ٹھیک تھا کہ شادی سے پہلے عاقب نے اس اوپر صورتحال کو واضح کر دیا تھا، لیکن کسی رشتے کے قائم ہونے سے پہلے اور بعد میں انسان کے سوچنے کا انداز خود بخود بدل جاتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ وفا کی خاطر قربانی دے سکتی ہے، لیکن اب فطری تقاضے اس کی ہستی کو دھرم بھرم کر رہے تھے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دکھ محسوس کر رہی تھی۔ اس ساز کی شدت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ اس کے سامنے ثاقب اور اریبہ بھی موجود تھے، اور کئی بار خود بخود یہ سوچ اس کے ذہن میں جنم لیتی تھی کہ اگر اس نے جذباتیت سے کام نہ لیا ہوتا تو آج ثاقب کے ان سارے جذبوں کی شدت اس کے لیے ہوتی۔ کمرے میں واپس آ کر کچھ دیر تو یوں ہی سن سی بیٹھی رہی، پھر درمیانی دروازہ کھول کر ہنا کے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ ہنا اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن اس بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی یوں لگا تھا کہ جیسے وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہو۔ کارنرز، سائڈ ٹیبل اور والز پر ہر جگہ اس کے مختلف پوز سجے ہوئے تھے۔ وہ دلہن کے پوز میں اس کی ایک بڑی سی تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ملتے جلتے نقوش اور روپ رنگ کی مالک ہونے کے باوجود قسمت کے اعتبار سے وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنی مختلف تھی۔ میں نے تو تمہاری خاطر اس رشتے کو قبول کیا تھا آپی، کہ تمہارا بیٹا میری محبت کی پناہوں میں رہے گا اور سوتیلی ماں کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن یہاں تو میری اپنی ہنسی طوفانوں کی ضد میں آ گئی ہے۔ وہ بے اختیاری اپنی بہن کی تصویر سے اپنا سر ٹکا گئی۔ اسے اس کمرے میں کتنی دیر گزری اندازہ نہ ہوا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر مڑی۔ وہ عاقب تھا، جو پہلے تو اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سر سے لہجے میں سوال ہوا۔ بس یوں ہی۔ اس کے لہجے کی سختی نے ثنا کو ڈھنگ سے کچھ بولنے ہی نہ دیا۔ میں یہاں اپنے سوا کسی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، امید ہے تم آئندہ اس بات کا دھیان رکھو گی۔ سختی سے بولتے ہوئے اس نے انگلی کے اشارے سے ثنا کو باہر جانے کا اشارہ کیا، تو احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، پھر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اپنے بیڈ روم میں واپس آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن یہاں کون تھا جو اس کی اشک شوئی کرتا؟ رو رو کر آخر اسے خود ہی چپ ہونا پڑا۔ البتہ طبیعت بجھی بجھی سی تھی، اس لیے کمرے سے باہر نہیں نکلی اور یوں ہی بستر پر لیٹی رہی۔ حالانکہ اندازہ نہیں تھا
اندازہ تھا کہ آفاق اب تک جاگ گیا ہوگا۔ تائی امی نے بھی شاید اسے ڈسٹرب نہ کرنے کا خیال سے آفاق کو اپنے پاس ہی روکے رکھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیل جانے کے باوجود بھی وہ بستر پر پڑی رہی، چونکہ اس وقت جب کسی نے دروازے پر دستک دی، اندر آ جائیں، اس نے کسل ملندی سے جواب دیا۔ دروازہ کھلا ہے اور اریبہ نے اسے آواز دی۔ اللہ، کتنا اندھیرا کیا ہوا ہے آپ نے! بولتے ہوئے اس نے لائٹ آن کر دی۔ روشنی سے اس کی آنکھیں چندیا سے گئیں۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فیروزی رنگ کے بھاری کامدار جوڑے اور زیورات میں ایک دم سجی تیار کھڑی ہوئے سے دریافت کر رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اریبہ، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اریبہ کی نکھری نکھری وجوہ سے نظریں ہٹا کر ثانیہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ ارے آپ کسی کو بتائیں تو صحیح، آنٹی تو یہی سمجھ رہی ہیں کہ آپ دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اس لیے آفاق کو ہی انہوں نے اپنے پاس رکا ہوا ہے۔ بلکہ اب تو انکل اسے باہر گھمانے کے لیے لے گئے ہیں، لیکن وہ کسی طور بہل نہیں رہا تھا۔ اریبہ نے اطلاع دی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ رونے کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے بستر سے اٹھتے ہی معمولی سے چکر آ گئے۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آپ کی تو لگتا ہے کہ زیادہ طبیعت خراب ہے، بہتر ہوگا کہ عاقب بھائی کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں۔ ویسے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دعوت میں نہیں چل رہی ہیں۔ اب یہ آخری دعوت تو تھی، اس کے بعد تو ثاقب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا ہے۔ پرسوں صبح ہم ہنی مون پر نکلنے والے ہیں نا، تو کل کا سارا دن گھر پر رہ کر پیکنگ کرنے کے بعد ریسٹ کریں گے۔ قدرے کم عمر اریبہ خاصی بتونی تھی، اس کی کیفیات سے بے خبر ایک سانس میں بولتی ہی چلے گی۔ اچھا چلیں، فی الحال میں آنٹی کو آپ کے پاس بھیجتی ہوں، ثاقب آوازیں دے رہے ہیں، پوچھوں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بڑی مگن سی بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں آسیہ خاتون اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا طبیعت کو؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں تائی امی، بس ذرا سر میں درد ہو گیا تھا، میں نے ٹیبلٹ لے لی ہے، 1-2 گھنٹے کی نیند لے لوں گی تو صحیح ہو جائے گا، اس نے نپے تلے انداز میں نے جواب دیا۔ ان کے چہرے سے یہاں تک کہ وہ یقیناً اس سے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کرتی ہیں، تو بڑے غلط وقت پر درد ہو گیا تمہارے سر میں، آج کی دعوت تو خاصی اہم تھی۔ سوری تائی امی، لیکن مجبوری ہے نا، طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں ضرور چلی جاتی، اس نے معذرت طلب لہجے میں جواب دیا۔ پھر ایسا ہے کہ میں بھی ساتھ جاتی ہوں، تم عاقب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، میں آفاق کو سنبھال لوں گی۔ انہوں نے فوراً ہی پروگرام میں تبدیلی کر لی۔ ارے نہیں تائی امی، آپ جائیں، میں نے کہا ہے نا کہ ریسٹ کروں گی تو طبیعت سنبھل جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفاق کو بھی آپ میرے پاس چھوڑ دیں، میں اسے دیکھ لوں گی۔ ارے ایسے اچھا نہیں لگے گا، وہ تیار ہونے کے بعد دعوت میں شریک نہ ہوں۔ آفاق کی موجودگی میں تم کیسے ریسٹ کرو گی بیٹا؟ وہ تمہیں چین سے تھوڑی بیٹھنے دے گا، وہ تو اس بزب کا شکار تھی۔ اچھا، میں ایسا کرتی ہوں کہ امی کی طرف چلی جاتی ہوں، اس طرح ریسٹ بھی کر لوں گی اور آفاق کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی، اس نے تجویز پیش کی، جسے تھوڑی سی رد و قد کے بعد آسیہ خاتون نے قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آفاق کو گود میں لیے اپنے میکے والے پورشن کی طرف جا رہی تھی تو عین اسی وقت دیگر افراد دعوت میں جانے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ اسے صاف محسوس ہوا کہ ثاقب کے پہلو میں چلتی اریبہ کے مقابلے میں اس کا وجود بہت تھکا ہوا اور شکستہ لگ رہا ہے، اور ثاقب نے اس کی شکستگی کو دیکھ کر اسے بے حد طنزیہ مسکراہٹ سے نوازنے کے بعد بطور خاص اریبہ کے ہاتھ کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے۔ اس لمحے کو اذیت کو اپنے اندر اتارتے ہوئے تیز قدموں سے درمیانی فاصلہ طے کر گئی کہ شکستہ دلی سب سہنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ آفاق کو سلانے کے بعد وہ اس کے ساتھ ہی لپٹ گئی تھی۔ جب دروازے پر دستک دیکھ کر اریبہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آ جاؤ اریبہ، اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس کے بیڈ پر جگہ بنائی۔ وہ اور ثاقب کل ہی ہنی مون سے واپس آئے تھے اور 15 دن کے اس ٹرپ میں اریبہ بے تحاشا نکھر گئی تھی۔ خوشی اور آسودگی اس کے انگ سے چھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں آپ کو یہ تصویریں دکھانے لائی تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑا البم ثنا کی طرف بڑھایا۔ ذرا پرسنل سی تصویریں ہیں، تو ثاقب نے کہا ہے کہ سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے لیے اجازت دی ہے۔ اس نے البم کھولا ہی تھا کہ اریبہ نے ذرا شرمائے ہوئے انداز میں بتایا۔ ثنا کا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی وہ اس کی خوشی کے لیے تصویریں دیکھنے لگی، اور خاصی رومانٹک اور بے باک سے پوز والی تصویریں تھیں، ایسا لگتا تھا کسی فلمی جوڑے کی تصویریں ہوں۔ ہر تصویر میں ثاقب کے فدیانہ اور واہلانہ جذبات نمایاں تھے۔ اس کی تصویریں دیکھنے کے دوران اریبہ ساتھ ساتھ بتاتی رہی کہ کون سی تصویر کس مقام پر لی گئی ہیں، کیسی ہیں۔ البم بند کرنے کے بعد اریبہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی ہیں، لیکن ذرا احتیاط سے رکھنا، اتنی پرکشش چیز پر کسی کی نظر نہیں لگنی چاہیے، اس نے دبے لفظوں میں اریبہ کو سمجھایا۔ جی وہ تو میں نے صرف آپ کو دکھائی ہے، ورنہ یہ تو میں نے اور ثاقب نے اپنے لیے بنوائی ہیں، جب بھی ان دنوں کا یاد تازہ کرنے کا دل چاہے تو دیکھ لیا کریں گے، اس نے شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ طبیعت کی سادہ اور صاف لڑکی تھی، بے شک بولتی بہت تھی، لیکن مزاج میں چلاکی یا تراری نہیں تھی۔ پھر بھی ثنا کو اس کے لیے اپنے دل میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔
شاید اپنے ویران زندگی کے مقابلے میں سے اریبہ کی خوشی اور مطمئن زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کر کے اسے کیا ملا تھا؟ بس وہ ایک گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں آ گئی تھی، جہاں ایک طرف شوہر کے نام پر عاقب جیسا بے نیاز بندہ تھا تو دوسری طرف منہ دکھائی میں ملی آفاق کی ذمہ داریاں۔ ثاقب اور اریبہ کے ہنی مون پر جانے کے بعد اس نے گھر کی دیگر ذمہ داریاں بھی سنبھالنی شروع کر دی تھیں، اور اپنے روز و شب کو دیکھتے ہوئے اسے قطعی طور پر گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھی نئی نویلی دلہن ہے، جبکہ اریبہ کے انگ انگ سے سرمستی چھلکتی تھی۔ گھریلو امور میں اس نے ثنا کا ہاتھ بٹانا شروع کیا تو اب بھی بہانے بہانے سے اس کی بے سکونی کا سبب بنتی رہی۔ کچن میں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی تو ثاقب بہانے بہانے سے کئی بار اسے کال کر ڈالتا۔ ایس ایم ایس تو کوئی حساب ہی نہیں تھا، اپنی کالز اور ایس ایم ایس میں جانے وہ کیا الفاظ استعمال کرتا تھا کہ اریبہ کے چہرے پر گلال سے بکھر جاتا تھا۔ ان کے رنگوں کو دیکھتے ثنا کو اپنے بے رنگ زندگی کا مزید احساس ہوتا۔ اس کے لیے حالات اس وقت مزید صبر آزما ہو گئی جب اریبہ کی امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اس خبر کے ساتھ ہی ثاقب نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا، کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اس کی حفاظت کرتا، سارے کام کاج چھڑوا کر بالکل بستر پر بٹھا دیا تھا۔ اس کے اس رویے پر جہاں آسیہ خاتون جزبز ہوتی وہیں اریبہ بھی شرماتی رہتی تھی، لیکن ثاقب کی سخت ہدایت کے آگے مجبور تھی۔ سخت اعصابی دباؤ کے ساتھ آفاق اور گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ثنا بیزاری اور چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگی۔ ان دونوں کے گھر سنبھالنے کے بعد آسیہ خاتون نے کچن کے کام کرنے والی ملازمہ کو ہٹا دیا تھا کہ اب دو بہوؤں کے ہوتے ہوئے ملازمہ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کا گھرانہ ایک روایتی گھرانہ تھا جہاں ضرورت کے علاوہ کچن کو گھر کی عورتوں کے سوا کسی کے ہاتھ میں دینا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ ثنا خود اس ماحول کی پروردہ تھی، اس لیے دل میں اب سب کے خلاف شکوے لگنے لگے تھے۔ کبھی اریبہ سے جلن ہوتی تو کبھی دائی امی کی بیماری پر غصہ آتا، اور تو اور شمائلہ کی پڑھائی مصروفیت بھی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ ستم یہ تھا کہ وہ کسی کے سامنے اپنی بھڑاس نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ ماں سے کچھ کہنے کا سوال نہیں تھا کہ ایک طرف تو ان کی پہلے سے دکھی دل کا خیال زبان پکڑتا تھا تو دوسری طرف اس شادی کے لیے ان کی مخالفت بھی یاد تھی، سو وہ اپنی ہی آگ میں جلتی رہی۔ پھر رد عمل کے طور پر اظہار کی راہ بھی ملی تو آفاق کی ننھی جان کی صورت۔ لاشعوری طور پر بھی وہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی برتنے لگی۔ نتیجتاً بچے کے مزاج اور صحت پر بھی اثر پڑنے لگا، نہ وہ پہلے جیسا خوش مزاج رہا اور نہ ہی صحت مند۔ اس روز بھی وہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مغرب کے بعد کھانے کے عادی آفاق کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا اور دادا دادی اسے سنبھالنے میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ سالن وہ تیار کر چکی تھی، اب روٹیاں پکا رہی تھی۔ شمائلہ بھی اس کے ساتھ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ سلاد کی تیاری کے بعد اس نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا بھی لگانا شروع کر دیا۔ ثنا آخری روٹی کی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر ہاٹ پاٹ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچانے لگی تو تایا جان نے مخاطب کیا، ارے بھائی ثنا بیٹا، یہ آفاق کو تو دیکھو گھنٹہ بھر ہو گیا ہے، کسی طور بہل نہیں رہا ہے، کہیں سے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ وہ ابھی ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئے تھے اور آفاق کو لے کر ٹہل رہے تھے۔ لائیں مجھے دے، بھوک ہی لگی ہوگی اسے، ثنا نے بچے کو ان کی گود سے لے کر قدرے بیزاری سے کہا۔ اس وقت کچھ دیر قبل لوٹنے والا آ کے ڈائننگ روم میں پہنچا۔ ثنا نے آفاق کو گود میں لیا اور وہیں سب کے درمیان بیٹھ کر اسے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سالن سے لگا کر کھلانے لگی۔ بھوکے بچے نے 3-4 نوالے تو بےتابی سے نکل لیے، لیکن پھر مرچوں کی وجہ سے رونے لگا۔ بعض گھروں میں آفاق کی عمر کے بچے گھر میں پکا ہوا عام روٹی سالن بھی آرام سے کھا لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے چونکہ ثنا ہمیشہ خصوصی کھانا تیار کرتی رہی تھی، اس لیے وہ عادی نہیں تھا۔ مرچیں لگنے پر ثنا نے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تو وہ گھٹا کٹ کہیں گھونٹ پی گیا۔ ثنا نے دوبارہ اسے سالن روٹی لگا کر کھلانے کی کوشش کی تو منہ پھیر گیا اور ایک بار پھر اونچے سروں میں رونے لگا۔ تم اسے کیا کھلا رہی ہو؟ اتنی دیر سے تماشا دیکھتے عاقب کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، وہی جو سب کھا رہے ہیں۔ ثنا نے اس کے غصے سے بے نیازی برتنے کی کوشش کی، تمہارے اندر عقل نام کی کوئی شے ہے یا نہیں؟ اتنا سا بچہ یہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ ایک تو تم اسے لیٹ کھانا کھلا رہی ہو، اوپر سے کھانا بھی ایسا کہ بچہ کھا ہی نہیں سکتا۔ عاقب کا مزاج مزید برہم ہوا۔ اپنی مصروفیت کے باوجود اسے خوب علم تھا کہ آفاق کے کھانے پینے کی کیا اوقات ہے اور وہ کیسی غذا لیتا ہے۔ مجھے اس کے لیے الگ سے کچھ پکانے کی فرصت ہی نہیں ملی، کچن میں اتنا کام تھا، میں اکیلی کیا کرتی؟ اس نے بلا مروت اپنی کوتاہیوں کی وجہ بیان کر دی۔ بھاڑ میں جائیں سارے کام، میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ آئندہ آفاق کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تم آفاق کی خاطر یہاں، اور اسے کسی قسم کی بے پرواہی میں قطعاً برداشت نہیں کروں گا۔ عاقب بلند آواز میں دھڑا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب افراد اس صورتحال پر ٹسپٹ آ گئے۔ خواتین شرمندہ تھی کہ ثنا کی توجہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھی۔ آج کل وہ اکیلی ہی کچن کا کام سنبھال رہی تھی، جبکہ عاقب کا یہ انداز بھی سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کب اتنی بلند آواز اور غصے میں بولا تھا؟ اس نے سب کے سامنے ثنا کی بے عزتی کر دی تھی اور اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ پیار میں پلی ثنا کو یہ سب چھلنی کر گیا تھا۔ شمائلہ، جاؤ ایک پیالی میں دودھ ڈال کر لاؤ، آفاق کو دودھ میں روٹی چور کر کے کھلا دیں گے۔ آخر آسیہ خاتون نے اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔
شمائلہ فوراً اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت ثنا نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آفاق کو تائی امی کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں وہ دل بھر کر اپنے بے عزتی پر رو سکتی تھی، لیکن یہ حسد بھی پوری نہیں ہو سکی۔ کچھ دیر میں عاقب بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ کس غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ تمہیں تو میں بہت دعویٰ تھا نا آفاق سے محبت کا، پھر اس کے سلسلے میں کوتاہی کیسی ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے صرف آفاق کی خاطر اپنے گلے میں یہ توق ڈالا ہے، اور اگر تم نے اس کے معاملات میں کوتاہی کی تو مجھے یہ توق اتار کر پھینکنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ میں نکت سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ سکتہ زدہ سی ثنا اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کوئی گھنٹے بعد پھر آسیہ خاتون آفاق کو گود میں لیے کمرے میں آئی۔ تم پریشان مت ہو، میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے کنیز کو کچن کے کاموں کے لیے دوبارہ بلواؤں گی۔ تم بس آفاق کو دیکھا کرو۔ میں نہیں چاہتی کہ اس مسئلے کی وجہ سے تمہارے اور عاقب کے درمیان اختلافات پیدا ہوں۔ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن ابھی تک حالات کو پوری طرح قبول نہیں کر پا رہا۔ تم اس کی بیوی ہو، کوشش کرو اس کی کیفیت سے نکالو۔ مرد فطرتاً محبت اور توجہ کا طالب ہوتا ہے۔ تم اسے توجہ دو گی تو ایسا سے وہ تمہارا ہو جائے گا۔ آفاق کو اس کے بیڈ پر لٹانے کے بعد اسے ڈھیروں نصیحتیں کرتی رہی۔ بے حس سی بیٹھی ثنا نے اس کی کوئی نصیحت ڈھنگ سے نہیں سنی۔ آخرکار وہ خود ہی تھک ہار کر باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک ایک ہی زاویے سے ساکھ بیٹھی رہی، نظریں پہلو میں سوئے بھتیجے آفاق پر تھی۔ بھانجے مرحومہ بہن کی یہ نشانی اسے دل و جان سے عزیز تھی، لیکن اس وقت دل کی یہ حالت تھی کہ اس کے معصوم سے وجود کے لیے بھی کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک طرح کا پچھتاوا سا تھا کہ کیوں آفاق کی خاطر اتنی بڑی قربانی دے ڈالی۔ دل میں ابھرتے اس پچھتاوے نے آہستہ آہستہ اسے یوں اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا کہ ایک دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور پھر اس گھٹن نے اس کے لیے کمرے میں ٹھہرنا مشکل کر دیا۔ تازہ ہوا کی خواہش میں وہ بے تابانہ کمرے سے باہر نکل گئی اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھی لان میں پہنچ گئی۔ لان چیئر پر بیٹھ کر اس نے چند گہری گہری سانسیں لی، جانے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا بات ہے ثنا، کیوں رو رہی ہو؟ یکتا میں کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے ثاقب کی آواز سنائی دی۔ اس نے تڑپ کر اس نے دیکھا، پھر کچھ اور شدت سے رونے لگی۔ پلیز ثنا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ انگلیوں سے اس کی بھیگے رخسار صاف کرتے ہوئے ثاقب نے التجا کی۔ میں بہت تھک گئی ہوں ثاقب، تمہارے بھائی نے تو مجھے میری برداشت سے بڑھ کر کڑے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس نے تڑپ کر ثاقب سے حال دل بیان کیا۔ تم نے خود اپنی مرضی سے اس کھائی میں چھلانگ لگائی ہے۔ کتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی، نہ میرے دل کا کچھ خیال کیا، نہ اپنے بارے میں سوچا۔ جواب میں اس نے بھی وہ سب کہہ ڈالا جو اس کے دل میں دبا ہوا تھا۔ اس فیصلے سے تم تو اپنی زندگی بدل رہے ہو۔ چند دن میں یہ ریبا کے ایسے گرویدہ ہو گیا جیسے وہی تمہاری پہلی محبت ہو، اور تم نے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی خواہش کی ہو۔ اس آنے میں اس کے اندر کی ساری جلن اور رکھو کھوجن سمٹ آئی تھی۔ اصل میں تو اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اسے محبت کا دعویٰ رکھنے والا ثاقب چند دن میں ہی اریبہ کا دم بننے لگا۔ غلط کہہ رہی ہو تم، میں اریبہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوا ہوں، نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جگہ ہے۔ ہو نہ ہو، دل میں جگہ نہ ہونے پر یہ حال ہے تمہارے۔ 24 گھنٹے اس کے ناز نخرے اور چونچلے اٹھاتے ہوئے گزرتے ہیں۔ جو محبت کا دعویٰ ہوتا تو جانے کیا تماشا کرتے تم۔ گفتگو کے دوران رونے کا سلسلہ تو تھم چکا تھا، لیکن اندر کی جلن باقی تھی۔ سو تڑپ کر ثاقب کو تانا دیا۔ وہ سب تو رد عمل ہے اس تکلیف کا جو میں تمہیں عاقب بھائی کی بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں دیکھ کر محسوس کرتا ہوں۔ میرے دل کی تکلیف نے ہی مجھے ایسا رویہ اپنانے پر مجبور کیا کہ تم بھی جلو اور درد محسوس کرو جو مجھے ہوتا ہے۔ اس نے مزے سے اپنے رویے کی توجہ پیش کر دی۔ بہت ظالم ہو تم سے تو کم ہی ہو۔ تم نے جتنا بڑا ظلم مجھ پر کیا نا، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ثاقب کے لہجے میں گہرا دکھ تھا، پہلے نہیں تھا اندازہ، لیکن اب ہونے لگا ہے۔ ان کے جذباتی فیصلے نے ان دونوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیا تھا۔ درد بانٹتے گزر گئے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ اب اندر جانا چاہیے۔ ناچار ثنا کو بھی کمرے میں واپس آنا پڑا۔ کمرے میں واپس آئی تو آفاق اٹھ چکا تھا اور بیڈ کے کنارے پر کھڑا رو رہا تھا۔ اصل میں اسے درمیان میں اٹھ کر دودھ پینے کی عادت تھی، اب بھی وہ حسبی عادت جاگا تھا۔ ثنا کو قریب نہ پا کر گھبرا گیا تھا، اس لیے رونے کے ساتھ بستر سے اترنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس سے قبل کہ ثنا آگے بڑھ کر اسے تھامتی، اس کا توازن بگڑ بڑھتے سے نیچے گر گیا۔ نیچے قالین بچھا تھا، اس کے باوجود اونچے بستر سے گرنے پر چوٹ تو بہرحال لگی، اور پہلے سے روتے بچے کے سر مزید بلند ہوں گے۔ ثنا نے لپک کر اسے باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت درمیانی دروازہ کھول کر عاقب اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ثنا آفاق کو نیچے سے اٹھا رہی ہے۔ کیسے نیچے گرائی ہے؟ آفاق نے جھپٹ کر اس کے ہاتھوں میں لیتے ہوئے عاقب نے سختی سے پوچھا۔ جی، سوتے میں بستر سے لڑک گیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ واقعہ اس کی عدم موجودگی کے باعث پیش آیا ہے، اس لیے مجرمانہ شرمساری سے بہانہ گڑھا۔ بچہ بستر سے گر گیا اور تم غفلت کی نیند سوئی رہی؟ بہت خوب۔ کہاں تو بے پناہ محبت کے دعوے تھے اور کہاں یہ حال ہے محترمہ، گدھے گھوڑے سب بیچ کر سوئی ہیں۔ سنا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماؤں کی تو نیند میں بھی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے، لیکن ماں ہو تب نہ۔
عاقب نے طنز اور تحقیر کے تیر چلائے تو اس کے دل میں پیدا ہونے والی معمولی سا احساس ندامت میں ماند پڑ گیا اور سپاٹ سا چہرہ لیے بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔ عاقب روتے ہوئے آفاق کو گود میں اٹھائے واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ثنا بہت دیر تک اس کے کمرے سے آفاق کے رونے کی آواز سنتی رہی، پھر کان لپیٹ کر بستر پر دراز ہوگی۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ عاقب کی نسبت وہ آفاق کو جلدی اور سلانے سے بہلا سکتی تھی، لیکن عاقب کی تحقیر امیز رویے کے رد عمل میں اس میں بے حسی کا مظاہرہ کرنے میں وہ خود کو حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ تھوڑا ہاتھ بٹا دیا کرو، صبح کچن میں ثنا اکیلی لگی رہتی ہے۔ سارا گھر ناشتے کی میز پر جمع تھا جب عاقب نے ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے جملہ کہا۔ اس کے جملے نے اریبہ سمیت سب کو حیران کر دیا، کیونکہ یہ سب ہی واقف تھے کہ ثاقب اپنی چہیتی بیوی کو آج کل فل ٹائم آرام کروانے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت کاٹو ٹوکنا اس سب کے لیے تعجب خیز تھا، ماں سوائے ثنا کے، جو میز پر چائے کی کیتلی رکھتے ہوئے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر سکی تھی۔ کل رات کے قول و قرار کے بعد اسے یقین تھا کہ اریبہ کی حکمرانی کے دن گنے چنے جا چکے ہیں اور ثاقب جو ہمیشہ سے اس سے محبت کرتا ہے ایک بار پھر سے اس کی طرف پلٹ چکا ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ کنیز کو واپس بلا لوں۔ اریبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ثنا کے لیے آفاق کی ذمہ داریوں کے ساتھ اکیلے کچن سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی کہ کنیز کو دوبارہ بلوا لیا جائے۔ کچھ پل کے لیے چھا جانے والا سکوت کو آسیہ خاتون کی آواز نے توڑا۔ آپ جو مناسب سمجھتی ہیں کریں، لیکن ظاہر ہے ناشتے کے وقت تو کنیز یہاں موجود نہیں ہوگی، اس لیے میں اریبہ سے کہہ رہا ہوں کہ ثنا کا ہاتھ بٹا دیا کرے۔ صبح صبح آفاق بھی اسے بہت تنگ کرتا ہے، یہ اکیلی کیا کیا دیکھ سکتی ہے۔ ثاقب نے کھل کر ثنا کی حمایت کی اور سب کو آفاق کی طرف متوجہ کیا، جو عاقب کی پورچھ کھلانے کی ہر کوشش کو ناکام بنائے ثنا کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا۔ یہ تو خیر ٹھیک ہے، آفاق ثنا کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے۔ اس بار آسیہ خاتون کو بھی ثاقب کی تائید کرنی پڑی۔ اب آفاق کو دیکھیں ثنا بھابی، میں کچن دیکھ لیتی ہوں۔ فضا بدلی ہوئی پا کر اریبہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سلائس جوں کا توں چھوڑ کر کچن کی طرف لپکی۔ ثنا نے فتح کے احساس سے سرشار ایک کرسی سنبھال لی اور آفاق کو اپنی گود میں لے لیا۔ نہیں، اس طرح سب کے درمیان اریبہ کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا، بیچاری شرمندہ ہو گئی ہے۔ عاقب نے چھوٹے بھائی کو غلطی کا احساس دلایا، میں نے اسے صرف ایک صحیح بات کا احساس دلایا، کسی طور کی بے عزتی نہیں کی۔ بے عزتی وہ ہوتی ہے جو کل آپ نے ثنا کی تھی۔ عاقب کو اطمینان سے جواب دیتے ثاقب نے ثنا کا ڈھیروں خون بڑھا دیا، جبکہ عاقب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم ثنا اور اریبہ والے معاملے کو آپس میں ملانے کی کوشش مت کرو، میں نے ثنا کو گھر کے کام کاج پر نہیں ٹوکا تھا، میں نے اسے آفاق کے ساتھ بے پرواہی برتنے پر سرزنش کی تھی۔ عاقب کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تھا۔ بات ایک ہی ہے، گھر کے کاموں میں الجھنے کی وجہ سے ہی ثنا نے کوتاہی ہوئی تھی نا اس سے، وہ اب بھی ثنا کی سائڈ لے رہا تھا۔ بند کرو اس فضول بکواس کو، تمہاری امی ایک حل پہلے ہی پیش کر چکی ہیں، اس لیے کسی بحث کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ نہیں، پہلے تو سب حیرت زدہ بیٹھے صورتحال کو دیکھ رہے تھے، لیکن آخرکار شیخ اکرم کی برداشت جواب دے گی اور انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلند آواز میں ڈانٹا۔ ان کی آواز بلند ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ البتہ اس روز کے بعد گھر کے ماحول میں خود بخود تبدیلی آتی چلی گئی۔ ثاقب جو اریبہ کے پیروں تلے اپنی ہتھیلیاں بچھاتا تھا، اکثر و بیشتر اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے ٹوکنے لگا۔ اریبہ کے ساتھ روز بروز بدلتے اس رویے کے ساتھ اس کی ثنا سے دوستی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ شادی سے قبل بھی ان دونوں میں بہت دوستی تھی، اس لیے گھر کے دیگر افراد کے لیے دوبارہ شروع ہو جانے والی یہ دوستی تعجب کا باعث نہیں تھی۔ سب نے سمجھا تھا کہ ثاقب پر سے نئی نئی شادی کا خمار اتر چکا ہے، اس لیے اسے بیوی کے علاوہ دیگر افراد بھی نظر آنے لگے ہیں، لیکن بحیثیت بیوی اریبہ کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنے شوہر اور ثنا کے درمیان جس تعلق کو محسوس کر رہی تھی اسے زبان پر نہیں لانا چاہتی تھی۔ یوں بھی وہ فطرت سے صلح جو تھی، اس لیے بھی صورتحال پر مہر با لب تھی اور روز روز کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ اس روز بھی ثاقب خلاف معمول شام میں ذرا جلدی گھر آ گیا تھا۔ آج امی کے گھر چلیں، اریبہ نے اسے چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ دیے، پھر اس کا موڈ خوشگوار پا کر فرمائش کی۔ اسے اپنی امی کے گھر گئے بہت دن گئے ہو گئے تھے، سوری میرا تو آج کوئی اور پروگرام ہے۔ ثاقب نے صاف انکار کر دیا، پھر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اس وقت دروازے پر دستک ہوئی، ثنا اندر آئی۔ بیٹھیے بھابی، اریبہ نے اخلاق سے پیش کیا۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آئی، تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ ذرا کچن دیکھ لو، کنیز کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج وہ جلدی چھٹی لے کر چلے گیا، مجھے خود بھی کہیں جانا ہے، ورنہ میں دیکھ لیتی۔ مسکراتے لبوں میں سے یہ سب کہتی ثنا کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں، اریبہ نے فرمانبرداری سے جواب دیا اور ثنا کے پیچھے ہی بیڈ روم سے نکل گئی۔ آسیہ خاتون سے رات کے کھانے کے بارے میں مشورہ کرنے پر چکن قورمہ اور ساتھ ہی کوئی سبزی بنانا طے ہو گیا، تو وہ کچن میں جا کر اس میں مصروف ہو گئی۔ گھنٹہ بھر کے اندر اس نے خاصا کام سمیٹ لیا، لیکن یکدم ہی بی پی لو محسوس ہوا تو وہیں میز پر بیٹھ گئے۔ کیا ہوا بھابی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمائلہ جو فریج سے کچھ نکالنے آئی تھی اسے سر تھام کر بیٹھ دیکھ کر تشویش سے پوچھنے لگی۔ بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اوہو، بی پی لو ہو گیا، لائی میں آپ کو اس کو
آپ کو اسکواش بنا کر دیتی ہوں۔ شمائلہ نے جھٹ پٹ اسکواش کا گلاس تیار کر کے اسے پیش کیا۔ اسکواش پی کر اس کی آواز سورا بحال ہوئے تھے۔ کچن کے دروازے پر ثاقب اور ثنا نمودار ہوئے، دونوں ٹپ ٹاپ تیار تھے اور بدن پر چھڑکی خوشبوؤں کی لپیٹیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ اریبہ پلیز تم کچھ دیر آفاق کو دیکھ لینا، ابھی تو وہ تیمی کے پاس ہے، لیکن تم خیال سے اسے وقت پر کھانا کھلا دینا، میں اور ثاقب تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ ثنا نے میٹھے لہجے میں سے ایک اور ذمہ داری سونپی اور پھر وہ دونوں اس کا جواب سننے بغیر روانہ بھی ہو گئے۔ آج ثنا کی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے پر ثاقب بھائی ہمیشہ اسے ڈنر کروانے باہر لے جاتے ہیں۔ شمائلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا تھا کہ میں ان دونوں کے باہر جانے کی وجہ سے ناکام واقف ہے، اس لیے اطلاع دی۔ اب تو عاقب بھائی کو چاہیے تھا کہ ثنا بھابھی کو ڈنر پر لے جاتے۔ وہ دبے لہجے میں ہی بول پڑی تھی، عاقب بھائی اپنی ذات کے اظہار سے نکلیں گے تو انہیں اسی بات کا خیال آئے گا نا۔ اچھا ہے ثاقب بھائی نے اپنی سابقہ روایات کو قائم رکھا، ورنہ ثنا کا دل بہت دکھتا۔ ثنا سے شمائلہ کا خون کا رشتہ تھا، سو قدرتی طور پر اس کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا۔ پھر وہ تھی بھی اپنی پڑھائی میں مگن رہنے والی کچھ بے خبر سی لڑکی، اس لیے نزاکتوں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ اریبہ کی بے چینی کو محسوس کیے بغیر آرام سے بولی۔ اب اریبہ کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، سو خود کو بے بس محسوس کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سے گوندا و آٹا نکالا۔ رہنے دے، تھوڑی دیر میں پکا لوں گی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر شمائلہ نے ہمدردی سے پیشکش کی۔ نہیں، تم بھی اپنے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی ہو نا؟ خواہش ہونے کے باوجود اریبہ کی اس کی پیشکش قبول کرنے میں جھجک محسوس ہوئی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی طرح 8 گھنٹہ نکال ہی لوں گی، ابھی تو کھانے میں کچھ وقت ہے، اتنی دیر میں اپنا تھوڑا کام اور نپٹا کر کچن میں آتی ہوں۔ شمائلہ نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر واپس فریج میں رکھ کر خود کچن سے نکل گئی۔ اریبہ بھی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن بر وقت خیال آ گیا کہ آفاق کے لیے کھانا تیار کرنا ہے۔ پوری تند ہی سے اس کا کام میں جت گئی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ آفاق کے حصے میں کوئی کوتاہی ہونے پر عاقب کا موڈ کتنا خراب ہو جاتا تھا۔ اسے تو ثنا پر حیرت ہو رہی تھی کہ شوہر کے مزاج سے واقف ہونے کے باوجود وہ کتنے مزے سے آفاق کو چھوڑ کر اب خود اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے چلی گئی تھی۔ انہی سوچوں میں گھرے اس نے آفاق کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر باؤل میں نکال کر آسیہ خاتون کے کمرے میں لے گئی۔ آنٹی، یہ آفاق کا کھانا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آفاق کو کھلانے کی ذمہ داری آسیہ خاتون کو سونپ کر خود کچھ دیر کے لیے آرام کرنے اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن اریبہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ نڈھال سی ہیں۔ کیا بات ہے آنٹی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے اخلاقاً پوچھنا پڑا۔ جیتی رہو بیٹا، جوڑوں میں بہت درد ہو رہا ہے، لگتا ہے بی پی بڑھ گیا ہے، اس حال میں اس شدید کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے آفاق کی طرف اشارہ کیا جس نے ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ساری شیشیاں تتر بتر کر دی تھیں۔ ایسا کرو بیٹا، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور خود ہی کھانا کھلاؤ دو، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی، گولی کھا کر تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، شاید کچھ بہتری آ جائے۔ انہیں اریبہ کی صورت میں اپنی مشکل کا ایک حل نظر آیا، جھٹ کہہ ڈالا۔ اریبہ کے لیے ساس کو انکار کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ چاروں ناچار عمل کرنا پڑا۔ آفاق اب چلنا سیکھ چکا تھا، اسے سنبھالنا واقعی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اسے کھانا کھلانے میں اریبہ کو پسینہ آ گیا۔ ایک تو وہ ثنا کے علاوہ مشکل سے کسی سے کھانا پینے کے لیے راضی ہوتا تھا، پھر نیا چلنا سیکھنے والا بچوں کا چلبلا پن اپنی جگہ تھا۔ اتفاق سے اس روز عاقب کا بھی فون آ گیا کہ اسے کسی آفیشیل ڈنر پر جانا ہے، اس لیے دیر سے گھر آئے گا۔ یوں بیچاری اریبہ کی شامت آ گئی۔ اس نے کھانا بھی بہت مشکل سے کھایا اور بھی اس صورت میں کہ شیخ اکرم پوتے کو باہر لے گئے۔ اریبہ جلدی چند والے حلق سے اتار کر کچن سے سمیٹنے لگی۔ شمائلہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے اس کی مزید مدد کرنے سے قاصر تھی، جبکہ آسیہ بیگم دوا کھا کر جو سوئی تھی تو کھانے کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ اسے تیزی سے کچن سے میٹا، پھر سبزی اور چپاتی پر مشتمل ان کا کھانا ان کے کمرے میں پہنچایا۔ اتنی دیر میں شیخ اکرم واپس آ چکے تھے۔ لگتا ہے اسے نیند آ رہی ہے، ایسا کرو اسے فیڈر دے کر سلا دو۔ انہوں نے آفاق کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ آفاق کو گود میں لیے سے بیڈ پر روم میں آ گئی، اسے فیڈر دیا، لیکن وہ کچھ خراب موڈ میں تھا اور نیند آنے کے باوجود سونے کے لیے راضی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے بستر کو مس کر رہا تھا۔ اس کے اس خراب موڈ کو دیکھتی اریبہ تھکان محسوس کرنے لگی۔ ایک طرف تو اس کا خیال سے سینے میں گھٹن ہو رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے نظر انداز کر کے دوسری عورت کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں مصروف ہے، دوسری طرف اپنی خراب طبیعت کے ساتھ ثنا کی بیجا ذمہ داریوں کا بوجھ خود پر پڑنے سے مزاج میں چڑچڑاہٹ اور بوجھل پن آ گیا تھا۔ جب وہ دونوں کافی دیر سے گھر واپس آئے تو بہت خوش باش اور حشاش بشاش تھے۔ اریبہ کا دل چاہ کہ وہ چیخ کر ثاقب سے لڑے، لیکن مثلاً چپ سادھ لی۔ ثاقب کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ جس لڑکی کے دل میں اس نے اپنے رویے سے محبت کے دیپ جلائے تھے، جو اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس پر بے حد حق رکھتی ہے اور اس کی طرف سے کروٹ لیے ساری رات چپکے آنسوں سے اپنا تکیہ بھگوتی رہی ہے۔ ثنا بہت خوش تھی، کافی دنوں بعد اس کی زندگی میں ایسی شام آئی تھی جسے اس نے دل بھر کر انجوائے کیا تھا۔ ثاقب نے پہلے سے زبردست شاپنگ کروائی تھی اور پھر وہ کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے شہر کے ایک بڑے ہوٹل گئے تھے۔ ڈنر کے بعد ثاقب نے اسے بہت خوبصورت انداز میں وش کرتے ہوئے سالگرہ کے خصوصی تحفے کے طور پر ایک جڑو انگوٹھی پہنائی تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ اس کی سالگرہ کے دن کچھ اس طرح منایا کرتے تھے، لیکن جتنی سرشاری ثنا نے آج محسوس کی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا عالم اس سوکھی زمین کا سا تھا جو بہت دنوں سے بارش کے لیے ترس رہی ہے، جو محبت اور توجہ کی عادی تھی
عاقب کی بے رخی سے بالکل اکھڑ کر رہ گئی تھی۔ اصل میں اس شادی کا فیصلہ لیتے ہی وقت یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ بدلتے رشتوں کے ساتھ انسان کے احساسات بھی بدل جاتے ہیں اور وہ بہت سی فطری تقاضوں کا اسیر ہو کر نفسیاتی مسائل میں الجھ جاتا ہے۔ ثاقب اور اریبہ کی خوشباش زندگی کے اظہار نے اس گرہ کو بھی اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ جب بھی ثاقب کی طرف سے پہلی بار بڑھائے جانے والے ہاتھ کو اس نے فوراً تھام لیا۔ وقتی خوشیوں کے اس اصول نے اسے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ شرعی اور معاشرتی قوانین کی دھجیاں اڑا رہی ہے اور اریبہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک غاصب کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بدلے ہوئے حالات کے باوجود وہ ثاقب سے تجدید تعلق پر خوش تھی اور اس خوشی نے اس کے چہرے کو نکھار ڈالا تھا۔ انگلی میں پہنی خوبصورت انگوٹھی کو سرشاری سے چھو چھو کر دیکھتی ہوں، کب نیند کی وادی میں اتری خبر ہی نہیں ہو سکی۔ عاقب خلاف معمول بہت تاخیر سے گھر آیا، حسب عادت سوتے ہوئے بیٹے کو پیار کرتے اس پر جھکا تو بلا زیادہ اس کے ساتھ سوئی ثنا پر نظر پڑی۔ وہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ایسے ہی سو گئی تھی۔ اس کا سجا سورا روپ خاصا متوجہ کرنے والا تھا۔ پل بھر کے لیے تو عاقب کو یہ گمان ہوا جیسے وہ حنا ہو۔ بے اختیار اس نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر فوراً یاد آ گیا کہ حنا ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ حنا کا خیال اس کے لیے اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ وہ ثنا کی طرف دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، لیکن آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ فوری طور پر اپنی نظروں کو واپس نہ موڑ سکا، کیونکہ اس کی نگاہ میں اس کا خوبصورت سراپا سما گیا تھا۔ تبھی سے پہلی بار احساس ہوا یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، جس پر وہ نہ صرف شرعاً اور قانوناً حق رکھتا ہے بلکہ خود اس کی ذات پر بھی اس لڑکی کے کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی نہ کر کے وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ لیکن میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میری زندگی میں حنا کے بعد کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ زندگی خود اس کا اپنا انتخاب ہے۔ اس نے آفاق کی طرف خاطر اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ اپنے سابقہ بیڈ روم میں واپس آنے کے بعد اپنے آپ سے الجھتا رہا، بہت خوب مسٹر عاقب، وہ تمہارے بیٹے کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی، اور جواب میں تم نے اس سے کیا دیا؟ بے رنگ و بے کیف زندگی، اور اس پر بھی تم اپنے بیٹے کے سلسلے میں ہونے والے کوتاہیوں پر یوں اسے حساب لیتے ہو گویا وہ تمہارے حیات لونڈی ہو۔ آج پہلی بار وہ دکھی دل سے بہت بھرائی ہوئی آواز سن رہا تھا۔ میں یہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں، نہ تو میں اپنی زندگی میں کسی کو حنا کی جگہ دے سکتا ہوں، نہ ہی اس کی نشانی کے ساتھ بے پرواہی برداشت کر سکتا ہوں۔ وہ خود اپنے ضمیر کے ساتھ وکیل صفائی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جھوٹ کہتے ہو، ثنا کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کے بعد تم اسے حنا کی جگہ دے چکے ہو، اب ضد میں تسلیم نہ کرو تو یہ دوسری بات ہے۔ اسے دو بدو جواب ملا۔ اس وقت اس کی نظریں حنا کی تصویر سے جا ملیں اور اس سے کچھ خفا سے لگی۔ سب کہتے ہیں کہ تم چلی گئی ہو، لیکن میرے دل میں تو پوری آبتاب سے بس رہی ہو۔ وہ اسے مخاطب ہوا۔ جنہیں دل میں بسایا جائے ان کا دل یوں نہیں دکھاتے عاقب۔ بے جان تصویر بول اٹھی۔ کیا مطلب؟ بھلا میں نے تمہارا دل کب دکھایا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میری لاڈلی بہن کی زندگی کو بنجر بنا کر تم مجھے کون سی خوشی دے رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے ثنا سے کتنی محبت ہے؟ میں کتنی خواہش کیا کرتی تھی کہ اسے بھی میری طرح تمہارے جیسا چاہنے والا شوہر ملے، اور میری خواہش یوں پوری ہوئی کہ اسے تم ہی مل گئے، تم جو میرے لیے ایک مثالی شوہر تھے۔ کیا میری بہن کے لیے بھی یہ کردار ادا نہیں کر سکتے؟ بے جان تصویریں بول نہیں سکتی، لیکن عاقب کی کافی اور اچانک جاگ اٹھنے والے جذبات نے مل کر بے جان تصویر کو زبان دے دی تھی۔ اپنے آپ سے جاری اس گفتگو میں رات کیسے بیتی سے پتہ بھی نہ چلا۔ دوسرے کمرے میں آفاق کے رونے کی آواز آئی تو وہ چونکا۔ صبح ہو گئی تھی۔ درمیانی دروازہ پار کر کے دوسرے بیڈ پر باہر پہنچا۔ ثنا نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سوچو، میں اس کا فیڈر تیار کر کے دے دیتا ہوں، نہایت نرمی سے کہتے ہوئے آفاق کو گود میں اٹھا لیا۔ لہجے کی اس تبدیلی پر حیران ثنا اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے عاقب نے آفاق کو فیڈر تیار کر کے دیا۔ دودھ پینے کے بعد وہ دوبارہ سو گیا تو عاقب نماز کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گیا۔ نماز کے بعد بھی وہ کافی دیر سے گھر لوٹا۔ حسب معمول ناشتے کی میز لگ چکی تھی اور ثنا اور اریبہ ناشتے کا سامان میز پر پہنچا رہے تھے۔ دونوں ہی کچھ چپ چاپ سے تھے۔ عاقب ان کے درمیان پیدا ہونے والی رقابت کے احساس سے نا واقف تھا اور یہی سمجھ رہا تھا کہ دیورانی جیٹھانی کی روایتی چپکریش کا اثر ہے، جس کے پیدا کرنے میں اس نے ثاقب دونوں نے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے۔ ثنا پلیز مجھے صرف جوس دے دو، میں کچھ اور نہیں لوں گا۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ثنا کو اتنی بے تکلفی سے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کوئی فرمائش کی ہو۔ صبح ہی کی طرح وہ ایک بار پھر حیران رہ گئی۔ ثاقب نے بھی کچھ چونک کر ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن ثاقب کسی کی بھی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آفاق سے مخاطب تھا۔ میرے بیٹے نے ناشتہ کر لیا؟ مما نے کیا بنایا بیٹے کے لیے؟ کسٹرڈ لاؤ، میں کھلاتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ اس نے میز پر رکھا کسٹرڈ کا باؤل اپنی طرف سرکا کر آفاق کی چمچ کی مدد سے کھلانا شروع کر دیا۔ یہ بھی آج پہلی بار ہوا تھا کہ ثنا کے لیے مما کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ آفاق اسے چھنا کہتا تھا تو سب بھی یہی لفظ ادا کرنے لگے تھے، لیکن عاقب کی بات سے پہلی بار سب کو احساس ہوا کہ وہ اس کی ماں کے منصب پر فائز ہو چکی ہے۔ ثنا، میرا ڈنر سوٹ وغیرہ نکال کر رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں دفتر جا رہا ہوں۔ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تو عاقب نے ایک بار پھر شوہرانہ استحقاق سے ثنا سے فرمائش کی۔
ابھی میں میز صاف کر رہی ہوں. صبح سے اس کے بدلے بدلے تیور محسوس کرتے ثنا نے کچھ جھوس ہو کر جواب دیا. سب کی موجودگی میں صاف انکار تو نہیں کر سکتی تھی. نو پرابلم، آج میں ذرا لیٹ آفس جاؤں گا. تم اپنے کام سے فارغ ہو کر اطمینان سے کپڑے نکال دینا. عاقب نے سابقہ انداز میں جواب دیا اور آفاق کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کی گود میں بیٹھا ہونے کے باوجود دادا کے ساتھ اٹھکھیلیاں کر رہا تھا. یہ کام میں نپٹا لوں گی بھابھی، آپ جا کر عاقب بھائی کا ڈریس نکال دیں. میں نے تو رات ہی عاقب کے کپڑے تیار کر دیے تھے. نہایت فراق دلی سے پیشکش کرتی ریبا نے آخر میں ایک طرح سے اس پر ایک نااہلی بھی جما دی تھی. ثنا دل ملاتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی. کسی سے کیا کہتی کہ عاقب نے اسے اپنی زندگی میں اتنی جگہ نہیں دی تھی کہ وہ اس کی وارڈروب میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت کر پاتی. وہ تو ایسے میاں بیوی تھے جو بس ایک دوسرے سے بیڈ روم میں داخل ہوتے تھے دروازے سے، اور اس کے بعد دوسرا فریق اپنی یادوں کی دنیا میں جا کر بس جاتا تھا. بہت عجیب سے احساسات کے ساتھ اس نے عاقب کے حکم کی تعمیل کی. عاقب تیار ہو کر روانہ ہوا تو خلاف معمول مزاج خوشگوار محسوس ہو رہا تھا. گاڑی باہر نکالتے ہی اس نے اپنے چچا شیخ افضل نظر آ گئے. گاڑی کا بونٹ اٹھائے اور کچھ پریشان سے لگ رہے تھے. خیریت چچا جان، کیا گاڑی گڑبڑ کر رہی ہے؟ اس نے ان سے پوچھا. ہاں بیٹا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی اور آدھے گھنٹے میں مجھے ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے آفس جانا ہے. اس نے پریشانی سے بتایا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کو وہ ڈراپ کر دوں گا. اس نے پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی. ثنا کیسی ہے؟ ایک دو دن اس نے ہماری طرف پورشن میں چکر نہیں لگایا. گاڑی آگے بڑھی تو انہوں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اصل میں بیچاری آفاق اور گھر کی ذمہ داری میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے. میں اس سے کہوں گا کہ آپ یاد کر رہی ہیں. ثاقب نے کچھ شرمساری سے جواب دیا. اسے ثنا کی قربانیوں کا احساس ہو رہا تھا. اس کے گھر اور بچوں کو سنبھالنے میں وہ اتنی بری طرح مصروف ہو گئی کہ دیوار کی اس طرف موجود اپنے والدین سے ملاقات کے لیے بھی نہیں جا پاتی تھی. جواب میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا تھا. تم شرمندہ مت ہو، شادی شدہ زندگی میں آ کر لڑکیاں اس طرح مصروف ہو جاتی ہیں. میں نے تو یوں ہی برسبیلے تذکرہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا. شیخ افضل نے اس کی شرمندگی کو محسوس کر کے نرمی سے تسلی دی اور مزید بولے. میں اور سبیہ تو خوش نصیب ہیں کہ بیٹی نظروں سے اتنی قریب بھی آ دی گئی ہے. جب دل چاہے اس کی صورت دیکھ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کی بیٹیاں تو 7 سمندر پار بھی آئی جاتی ہیں اور والدین برسوں ان سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں. ہمیں ثنا کی طرف سے بڑا اطمینان ہے کہ وہ اپنوں کے درمیان ہے. تم جیسا ذمہ دار لڑکا اس کا شوہر ہے. سچا ہے کہ تمہاری اور اس کی شادی حالات کے اعتبار سے ایک بہترین فیصلہ تھا. اب ہم بیٹی کے ساتھ ساتھ نواسے کی طرف سے بھی مطمئن ہیں. وہ ایسی ہی محبت کے سائے میں پلے گا جیسے محبت اس سے اس کی اپنی ماں دیتی. شیخ افضل بولتے جا رہے تھے اور عاقب کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی. پتہ نہیں کیوں وہ قدرت کے اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکاری تھا جس کی تائید کی اس کے سب محبت کرنے والوں کی طرف سے مسلسل ہوتی آ رہی تھی. بہرحال ابھی بہت دیر نہیں ہوئی تھی. غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکتا تھا. اس نے اپنے دل میں سوچا اور ہموار سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا. کہہ دیجیے ایمان والیوں کو کہ نیچے رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں اپنے سطر کو اور نہ دکھلائیں اپنے سنگھار، مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر. عاقب کے رویے میں آنے والی تبدیلی نے ثنا کو چونکا دیا تھا. کہنے کو بہت عام سے معمولی باتیں تھیں لیکن بطور عورت اس کی حساسیت چونک اٹھی تھی. اسے محسوس کیا تھا تبدیلی لہجے میں ہی نہیں، دیکھنے کے انداز میں بھی آئی تھی. پہلی بار اس نے عاقب کی ویران آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے رنگ دیکھے تھے اور یہ سب اتنے عجیب وقت پر ہوا تھا کہ اس کا ذہن ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا تھا. وہ اپنے طور پر عاقب سے تجدید تعلق کر کے اپنی ویران زندگی میں رنگ بھرنے کا بندوبست کر چکی تھی. ایسے میں عاقب کے اندر آنے والی تبدیلی نے اسے کچھ حواس باختہ کر دیا تھا. اس کی روانگی کے بعد اور الجھی سے اپنی روٹین کے کام انجام دے رہی تھی. اریبہ بھی آس پاس ہی موجود تھی. صبح صبح اس کی کسی سہیلی کا ڈرائیور اسے کوئی سی ڈی دے کر گیا تھا. اس نے سی ڈی لاؤنج میں ہی رکھے پلیئر پر لگا دی. ان کے گھر میں بلند آواز میں ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ جیسی چیزیں چلانے کا رواج نہیں تھا، لیکن اریبہ نے جو سی ڈی لگائی تھی اس پر سورۃ النور کی تلاوت، مع ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی، اس لیے کسی کے ٹوکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. آفاق کے آگے کھلونوں کا ڈھیر لگائے سے بلانے میں مصروف ثنا بھی قدرے بے نیانی سے تلاوت اور ترجمہ مع تفسیر سنتی جا رہی تھی. بحیثیت مسلمان اس کے لیے سورہ نور کا موضوع کوئی نیا نہیں تھا. وہ سورہ میں بیان کیا گیا مسائل سے بھی واقف تھی اور عورتوں کے دیے جانے والے پردے کے احکامات سے بھی، لیکن ایک خاص آیت کے ترجمے نے خود بخود اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی. میرے مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان افراد کی پوری لسٹ دے دی ہے جو عورت کے لیے محرم ہے اور جن کے سامنے اس کا ذات دانا آنا جانا جائز قرار دیا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی روایات نے جگہ بنا لی ہے کہ مسلمان خواتین اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کرتے ہوئے ان حضرات سے بھی میل جول اور ربط رکھتی ہیں جو ان کے لیے قطعی نامحرم ہیں. بالکل غیر اور انجان مردوں سے ہٹ کر ان افراد میں کچھ قریبی رشتے بھی آتے ہیں، جیسے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، بھائی، دیور اور جیٹھ وغیرہ. ہمارے ہاں خاندانی نظام کچھ اس طرح چلائے جا رہے ہیں کہ خواتین کے لیے چاہتے ہوئے بھی
ان افراد سے پردہ کرنا ممکن نہیں رہتا، خصوصاً مشترکہ خاندانی نظام میں تو یہ کام بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس برائی کو سب نے مجبوری سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ ہنسی خوشی قبول کر لیا ہے۔ خواتین ان نامحرم افراد کے سامنے محتاط رویوں کا اظہار تک کرنا بھول جاتی ہے اور انہیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ اپنی اوڑھنیوں کو حکم کے مطابق ڈھنگ سے پھیلا کر اوڑھ لیں۔ بعض گھرانوں میں تو ایسی بے تکلفی دیکھنے میں آتی ہے کہ کزنز کے درمیان زبانی جنسی مذاق کے علاوہ بھی وہ ہاتھ یا کندھوں پر ہاتھ مار کر بات کرنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ خواتین اپنے نامحرم کزنز کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے تک چلی جاتی ہیں۔ الٹرا ماڈرن گھرانوں میں تو یہ تعلق و بے تکلفی کزنز کی حد سے نکل کر کلاس فیلوز اور دیگر اقارب تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور یہی آزادی آگے چل کر معاشرے میں خرابیوں کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جہاں عورت کو زمین پر زور سے پیر مارنے سے بھی روکا جا رہا ہو کہ کہیں اس کا پوشیدہ سنگھار پازیب وغیرہ نامحرموں پر ظاہر نہ ہو جائے، وہاں ایسی آزادی کی کہاں گنجائش نکلتی ہے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے جب ہم ایسی گنجائش نکالتے ہیں تو پھر سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ جو آئے دن ہم ٹی وی چینلز اور اخبارات میں رشتوں کی پامالی کی بھیانک خبریں دیکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ خرابی ہیں۔ حدود کو توڑا جائے گا تو نتائج تو بھگتنے ہی پڑیں گے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اگر اپنے گھروں اور معاشرے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو نظروں کو نیچے رکھنے والی اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی مومنات میں سے ہو جاؤ۔ خاتون آیت کی تشریح میں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ثنا تو اندر تک سن ہو چکی تھی۔ اس احساس ہو گیا تھا کہ باہر بے نیازی سے سبزی بناتی اریبہ نے یہی سی سیڑھی یہاں کیوں لگائی ہے۔ وہ اس کی اور ثاقب کی چوری پکڑ چکی تھی اور بجائے اس کے کہ اس بات پر کوئی ہنگامہ کرتی، بہت خاموشی سے اسے سانس دلانے کی کوشش کی تھی۔ اریبہ کے اس طرز عمل نے ثنا کو شرم سے پانی پانی کر دیا تھا اور الکلود پیشانی لیے وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھے رہنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ کنیز، یہ میتھی توڑ دی ہے، لے جاؤ۔ اریبہ نے بظاہر اس کی حالت کی طرف سے دانستہ بے نیازی برتتے ہوئے کچن میں کام کرتی کنیز کو آواز دی، تو اسے اپنے دل میں بہت آسودگی محسوس ہوئی۔ ثاقب اور ثنا کے درمیان پنپتے تعلق نے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ رات بھر روتے رہنے کے بعد اسے کچھ نہیں سوچا تو فجر کے بعد اپنی ایک قریبی سہیلی کو فون کر کے ساری بات کہہ ڈالی۔ اس طرح وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اچھے مشورے کی طلبگار بھی تھی۔ اس کی یہ سہیلی دینی تعلیم دینے والے ایک اچھے ادارے کی طالبہ، متقی اور بہت خوشگوار اتوار لڑکی سمجھی جاتی تھی۔ اس نے بہت تسلی سے اریبہ کی ساری بات سنی اور اسے ثنا کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جوابات سننے کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ دیر میں ایک سی ڈی بھجواتی ہوں۔ اس سی ڈی کے کسی ایسی مقام پر چلانا جہاں تمہاری جٹھانی سے سن سکے۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بنیادی طور پر کسی بری خاتون نہیں ہے، بس کچھ وجوہات کی بنا پر ان کے قدم ذرا بہک گئے ہیں۔ ایسے لوگوں تک اگر پر وقت اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تو ان کے سنبھلنے کا بہت امکان ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے دل پر مہر لگا دی ہو تو پھر میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی سہیلی نے بہت رسان مسائل کا حال پیش کیا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دو سی ڈی، دیکھتے ہیں کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اریبہ زیادہ پرامید نہیں تھی۔ اتنی مایوسی کا اظہار مت کرو، اللہ کا کلام سب سے زیادہ بہتر ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اگر تم نے نادانی میں کسی قسم کا شور اور ہنگامہ کیا تو یہ خود تمہارے لیے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ الزام لگاؤ گے تو تمہیں ثبوت بھی دینے ہوں گے اور تمہارے پاس اپنے احساسات کے سوا کوئی ثبوت نہیں۔ احساس کو دلیل کے طور پر دوسروں کے سے نہیں منوایا جا سکتا۔ وہ دونوں دیور بھابھی ہونے کے علاوہ آپس میں کزنز بھی ہیں اور گھر والوں کے رویے سے ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ بے تکلفی کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم کوئی بات اٹھاتی ہو تو یاد رکھنا کہ اپنی جٹھانی سے زیادہ تم خود لان تن کا شکار ہوگی۔ تمہیں تنگ نظر اور تنگ دل قرار دیا جائے گا اور اچھے بھلے گھر کا سکون برباد ہوگا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اس معاملے کو سکون اور ٹھنڈے دل سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ سہیلی کی باتیں اریبہ کو سمجھ آ گئیں اور پھر اس کے بعد موقع دیکھتے ہوئے ثنا کی موجودگی میں سی ڈی لگا دینے اس کے توقعات کے خلاف بہت زبردست رہا۔ اس نے ثنا کے چہرے پر وہ تاثر دیکھ لیا تھا جسے ندامت کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا کہ اللہ کے کلام نے ہدایت دینے کا کام انجام دے دی ہے اور اس کی ازدواجی زندگی منجدار میں سے نکلنے کو ہے۔ تیز مہرون لپسٹک میں اپنے بھرے بھرے ہونٹوں پر لگانے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، یہاں تک کہ بہت شدت سے رونے کے باوجود اس کی محترم ہو جانے والی آنکھیں بھی آئی لائنر لگانے کے بعد خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اپنی تیاری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے کھلونے پیانو بجانے کی کوشش میں مصروف آفاق کی طرح متوجہ۔ چلو بیٹا جی، میں اب تمہیں بھی تیار کر دیں، لیکن دیکھو پاپا کے آنے تک اپنے کپڑے گندے بالکل نہیں کرنے، ورنہ گھر پر ہی دادی کے پاس رکنا پڑے گا۔ بہت دنوں بعد اس کے لہجے میں فاقے لیے وہی محبت تھی جو اپنی الجھنوں میں الجھ کر کہیں گم سی ہو گئی تھی اور اس کی جگہ بیزاری نے لے لی تھی۔ اچھا مما، چھنا مما۔ وہ اس کی بات سمجھا نہیں تھا، لیکن محبت کو محسوس کرنے کی جبلت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ آج اس کے پاس اس کی پرانی محبت کرنے والی چھنا لوٹ آئی ہے۔ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے۔ ثنا اسے گود میں لینے کے لیے جھکی تھی کہ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور ثاقب اندر داخل ہوا۔ وہ اس وقت دوپٹہ نہیں اوڑھے ہوئے تھی۔
ثاقب کے اس طرح اندر آنے پر وہ تیزی سے پلٹی اور جانماز کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر طے کر کے رکھی چادر لپیٹ کر اٹھانے کے ساتھ اپنے گرد لپیٹ لی. اس کے اس طرز عمل پر ثاقب حیران رہ گیا. تمہیں اندر آنے سے پہلے دروازہ نوک کرنا چاہیے تھا. ابھی وہ پہلی حالت سے نہیں سنبھلنا تھا کہ ثنا کے جملے میں مزید حیران کر دیا. اسے سمجھ نہیں آیا کہ آج وہ کس موڈ میں ہے. سوری، میں تم سے کہنے آیا تھا کہ ایکسپو میں ایگزیبیشن لگی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں. ثنا کے چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ اسے اس کے نئے رویے پر ٹوکنے کی بجائے ٹسپٹا کر وضاحت کرنے لگا. تم اریبہ کو لے جاؤ. عاقب کو فون آیا تھا، میں اور آفاق تیار ہیں، وہ ہمیں ڈنر پر لے جائیں گے. اس کی طرف سے رخ پھیرے اس نے رکھائی سے جواب دیا تو ثاقب کو ہونٹ پیچتا ہوا باہر نکل گیا. کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ کایا پلٹ چکی ہے. میں نے تمہارا ثاقب واپس لوٹا دیا اریبہ. امید ہے اپنی سمجھداری اور محبت سے کام لے کر تم اسے دوبارہ اپنے بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی. ثاقب کے باہر نکل جانے کے بعد وہ زیر لب بڑبڑائی اور آفاق کی طرف متوجہ ہوگی. اس نے سرخ اور آف وائٹ کے متزاج کا سوٹ پہنا تھا اور اسی مناسبت سے آفاق کے کپڑے بھی منتخب کیے تھے. ان کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتے وغیرہ بھی پہننے کے باوجود وہ اور بھی پیاری لگنے لگی تھی. ثنا نے چٹا چٹ اس کے رخسار پیارا لگنے لگا تھا. اس کے رخسار کو بوسہ ڈالا. کہ کیا بات ہے بھائی، ماں بیٹے کے آپس میں ایسے لاڈ ہو رہے ہیں، ہمارے آنے کی خبر بھی نہیں ہے. عاقب جو اس نظارے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا، شرمندہ بھی کہ آفاق سے اتنی محبت کرنے والی لڑکی کو بے جا تنقید و تضحیک کا نشانہ بناتا رہا. شوخ لہجے میں بول کر اپنی آمد کا احساس دلانے لگا. سوری، پتہ نہیں چلا آپ آ گئے ہیں. ثنا نے نظر جھکا کر آہستہ سے جواب دیا. عاقب کی آنکھوں میں آج جو جذبے نظر آ رہے تھے نا، اس کے لیے نئے تھے، اس لیے تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی تھی. کوئی بات نہیں، یہ اچھا ہوا کہ تم لوگ تیار ہو گئے، میں بس ابھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں. نرمی سے بولتا ہوا عاقب اندر چلا گیا. اسے سابقہ بیڈ روم میں اپنا سیاہ ڈنر سوٹ تیار دیکھا تھا. سوٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر ایک حنا کی تصویر پر ڈالی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ تم میرے دل میں ہمیشہ رہو گی، لیکن اس محبت کے نام پر اب میں ثنا کو مزید ذہنی اذیت دینے کی غلطی جاری نہیں رکھ سکتا. تمہاری یادوں کو اپنے دل میں چھپا کر اب مجھے اس کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. آہستہ سے کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ حنا کی ان تصویروں اور دیگر چیزوں کو کل ہی الماری میں بند کر کے رکھ دے گا. یادوں کا یہ خزانہ صرف اس کی ملکیت تھا اور ضروری نہیں تھا کہ وہ اسے کسی اور کی اذیت کا سامان کرتا. تیار ہو کر ثنا والے بیڈ روم میں واپس آیا تو اپنے گرد ایک بڑی سی چادر لیے کھڑی تھی. خیریت، اتنی بڑی تبدیلی؟ وہ حیرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا. آج تو ہے ہی تبدیلیوں کا دن. ثنا نے لطیف سے انداز میں خود پر سے توجہ ہٹا کر اس کے رویے کی تبدیلی کی طرف توجہ دلائی. ہاں یہ تو ہے، اور خوشی کی بات یہ کہ ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں تمہیں دیکھ رہا تھا تو تم مجھے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میرے دل میں خود بخود ہی خواہش پیدا ہوئی کہ تمہیں ساری دنیا کی نظر سے چھپا لوں. عاقب کے اس بے ساختہ اظہار پر اس کے رخساروں میں سرخی دوڑ گئی اور یوں اچانک چادر اوڑھنے پر اس کی طرف سے اعتراض کا جو ڈر تھا وہ خود بخود ہی دور ہو گیا. سچ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف سے قدم بڑھاتا ہے تو وہ خود اس کی طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہے. مشکلیں خود ہی حل ہوتی جاتی ہیں. اور عاقب کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اس کے دل میں جو ایک اطمینان اور احساس تحفظ تھا نا، اس سے قبل کبھی محسوس نہیں ہوا تھا. سوری ثنا، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا اور مسلسل تمہاری انسلٹ کرتا رہا، لیکن کل رات مجھے خود بخود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ خود کو بدل کر تمہیں وہ ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا جو تمہارا حق ہے اور جن پر میں اختیار رکھتا ہوں. ڈنر کا آرڈر کرتے کے بعد عاقب نے ثنا کا ہاتھ تھام کر یہ چند جملے کہے تو وہ ششدر رہ گئی. اللہ کتنا مہربان ہے. وہ ایمان والی راہ سے بھٹکنے لگی تھی تو ایک طرف اس نے اریبہ کے وسیلے سے اس کے بھٹکے ہوئے قدموں کو روکنے کا بندوبست کیا، دوسری طرف اس کے شوہر کا دل بھی اس کی طرف موڑ دیا. اسے یقین تھا کہ عاقب کی محبت کی پناہوں میں اب اس کے قدم کبھی نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جب ایمان ولیاں اپنی نظروں کو جھکائے اپنی عزت کی حفاظت کا عہد کر لیں تو کوئی ترغیب ان کے قدموں کو نہیں اکھاڑ سکتی. اسے خوشی تھی کہ وہ بر وقت پلٹ آئی تھی اور ابھی اس کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ زندگی کی نعمتوں اور خوشیوں کے در بھی کھلے تھے. ناول کا نام تھا محبتوں کے رنگ، از قلم اسما قادری.